إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے درس میں بیماری کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بیماری ایک انسان کے لیے اجر و ثواب اور گناہوں کی مغفرت اور کفارے کا دروازہ کھولتی ہے. دنیا دار الفتن ہے. یہاں انسان پر ایک کے بعد ایک آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں. ان مصیبتوں سے فرار انسان کے لیے ممکن نہیں، لیکن ان مصیبتوں میں ایک انسان اپنے دین پر جم کر اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر کے نہ صرف اجر و ثواب کا حقدار بن سکتا ہے بلکہ ایمانی اور اخلاقی ترقی کا دروازہ بھی اپنے لیے کھول سکتا ہے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ بیماری میں کتنے آخرت کے اعتبار سے، ثواب اور اجر کے اعتبار سے فائدے ہیں. ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو جو کچھ بھول چوک، کوتاہیاں، غلطیاں بلکہ گناہ اس سے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان گناہوں کی تکلیف دے کر اس کو پاک کرتا ہے تاکہ آخرت کی بڑی تکلیف جہنم سے وہ محفوظ ہو جائے. اسی طرح سے گناہوں کے علاوہ ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس بیماری میں جو تکلیف اس کو ہوتی ہے اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اگر وہ اس پر صبر کرے. 3، نہ صرف یہ کہ اس کو اجر و ثواب ملتا ہے بلکہ بیماریاں ایک انسان کے لیے آخرت میں جنت کے درجات میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. آج جس مرتبے پر وہ ہے، بیماری کے نتیجے میں وہ ایک اونچے مرتبے پر پہنچتا ہے جو عام دنوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. بعض لوگوں کا ایک مقام اللہ کے پاس ہوتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ یہ عمل کے ذریعے سے اس مقام کو نہیں پا سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک کے بعد ایک ان پر تکلیفیں ڈالتا ہے اور وہ صبر کر لیتے ہیں، اللہ سے راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام دیتا ہے جس کے واقعی وہ مستحق ہے. تو ایک راستہ عمل کا ہے اور نیکیاں کر کے اونچے مراتب پانا، ایک راستہ یہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیف پر ایک انسان صبر کرے اور وہ مقام پائیں جو بہت سے لوگ نیکیوں سے بھی نہیں پا سکتے. لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دین کو چھوڑیں، اعمال چھوڑیں، عبادات چھوڑیں، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کے لیے نیکیوں کے بہت سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے، نہ وہ مسجد نماز کے لیے جا سکتا ہے، نہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے، اس کا سارا پیسہ بیماری میں جا رہا ہے، وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے رہا ہے، وہ صدقات و خیرات دوسروں کو کیا دے گا، وہ خود محتاج ہو گیا ہے. بعض اوقات ایک انسان کے لیے نیکیوں کے بہت سارے دروازے عملاً مسدود ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. لیکن وہی آدمی جب اپنی اس تکلیف پر صبر کرتا ہے
تو اس صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا بلکہ جنت کے اونچے درجات کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے کہ جو ایک انسان کو اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے، اونچے درجات اس کے لیے ممکن کرتا ہے، چاہے بہت ساری نیکیاں وہ عملاً نہ کر سکے۔ تو شکر اور صبر یہ دو راستے ہیں جن سے ایک انسان اونچے مراتب پا سکتا ہے۔ آج کے اس درس میں بیماری کے دوسرے پہلو کو ہم دیکھیں گے۔ ایک تو یہ دیکھا ہم نے پچھلے درس میں کہ کیا اجر ثواب اس میں ہے، کفارہ اور اخروی فوائد اس میں کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بیماری کس طرح سے ایک انسان کے لیے روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ ایک ہے بیماری پر اجر و ثواب جو آخرت میں ملے گا، لیکن ایک ہے بیماری کا روحانی، علمی، ایمانی، اخلاقی، فکری فائدہ۔ وہ فائدہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کو اجر و ثواب ملے گا، بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ ایک انسان پہلے سے بہتر انسان بنے، اس کے ایمان کی ترقی ہو، اس کی سوچ اعلیٰ ہو جائے، اس کے کردار میں ریکٹیفیکیشن ہو، اصلاح ہو۔ یہ ایک دوسرا فائدہ ہے جو دنیوی اعتبار سے انسان کو دنیا ہی میں نصیب ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بیماری میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ایک انسان سمجھتا ہے، اور واقعی ایک آدمی عقل مند ہے تو اس کے لیے ہر چیز میں عبرت اور نصیحت اور روحانی ترقی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج اس بھاگ دوڑ کے زمانے میں ہم لوگوں نے سوچنا کم کر دیا ہے، غور و فکر کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے دل کو اعلیٰ سطح پر لے جا سکتا ہے کہ آدمی ٹھہرے، اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات، اپنے باہر کی دنیا، اپنے اطراف کی مخلوقات، اپنے اطراف ہونے والے واقعات، ان میں غور کر کے نصیحت لے، اور ان میں غور کر کے ایک انسان اپنے ایمان کی ترقی کا راستہ تلاش کرے۔ یہ جو آدمی کر سکتا ہے، اس کی سطح اور اس انسان کی سطح جو دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے اور جس کے پاس کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے بلکہ بعض اوقات فضولیات میں لگا ہوا ہے، اس انسان کی اور اس کی سطح ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہیے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ آسمان میں سورج ہے، آدمی آنکھیں بند کر لیں، سورج کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لیکن ایک انسان آنکھیں کھلی رکھے اور اپنے اطراف کی چیزوں کو دیکھے، نہ صرف بصارت اس کے پاس ہو بلکہ بصیرت اس کے پاس ہو، ان کی معنویت وہ سمجھ سکتا ہو، ان میں حکمت اللہ کی جانتا ہو، ایسا آدمی بہت ترقی کرتا ہے اور اس کی جینے کی سطح اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کی جینے کی سطح اونچی ہو جاتی ہے تو بہت ساری وہ چیزیں جن کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں اس کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہے یا جو پہاڑوں پہ اونچے پہاڑوں پہ گئے ہیں، پہاڑ کے اوپر سے دیکھتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے گھر، اتنے چھوٹے، کیوں؟ اس کی اونچائی کی وجہ سے وہ چیز چھوٹی دکھائی دے رہی ہے۔ بعض اوقات انسان کے جینے کی سطح جب بڑی ہو جاتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے، تو بہت ساری بڑی چیزیں جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں اس کو چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن اگر دنیا ہی میں کھویا رہے آدمی، اللہ کو نہیں جانتا ہو، وہ آخرت سے دور ہو، تو پھر چھوٹا کانٹا چبھنا بھی اس کے لیے بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی کے جینے کی سطح اونچی ہو، اس کی پرواز اونچی ہو، وہ اوپر جیتا ہو۔ یہ اتنا اعلیٰ معاملہ ہے کہ جس انسان کو یہ نصیب ہو جائے کہ اپنی سوچ کو اونچی کرے، ایسا انسان
दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब और दुनिया की मुसीबतों के बावजूद खुश रहना सीख सकता है। कोई आदमी है जो दुनिया की मुसीबतें उसके पर नहीं हैं, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, गोरा काला, अंग्रेज़ हिंदुस्तानी, कोई है अरब अजम, सालेह तालेह, नहीं, हर आदमी मुसीबत में घिरा हुआ है, हर आदमी परेशान है। लेकिन इन परेशानियों में अगर वो अपनी सोच सही कर दे, दुनिया को, वाक़यात को, ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया अपना सही कर ले, तो ऐसा इंसान इन तमाम चीज़ों के बावजूद सही जी सकता है, बल्कि इनमें निखर के आला हो जाएगा। जैसे भट्टी में सोना डाला जाए, वो भट्टी उसके कचरे को साफ़ कर देती है और उसको वाकई सोना बना देती है, खालिस सोना बनाती है। तो बहुत सारे लोग दुनिया की मुसीबतें उनको जला के खाक कर देते हैं, राख कर देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनिया की मुसीबतें साफ करती हैं, पाक करती हैं। तो कोई खाक होता है और कोई पाक होता है, याद रखें इसको। अल्लाह ताला इस बात की हमको तौफीक अता फरमाए कि ज़िंदगी के मसाइल हमको बेहतर बनाएं, आला इंसान बनाएं, एक अच्छा मुसलमान बनाएं। आइए देखते हैं बीमारी के रूहानी फ़वाइद क्या है। रूहानी का मतलब ये नहीं कुछ अमलियात में सिखा रहा हूँ। रूहानियत का मतलब ये है कि ज़हनी एतबार से, ईमानी एतबार से, दीनी एतबार से क्या तरक्की इंसान को होती है। नंबर 1, अक़ीदा तौहीद की तजदीद। अक़ीदा तौहीद की तजदीद यानी तौहीद का अक़ीदा ताज़ा हो जाता है। क्यों? मेरी नहीं चलती है दुनिया में। एक आदमी बीमार था, कल तो अच्छा था, अचानक बीमार कैसे हो गया? ये खाया था, वो किया था, वो किया, ठीक है, लेकिन अल्लाह चाहता है आदमी को बीमार करता है, अल्लाह चाहता है शिफा देता है। एक घर में हैं, कई लोग हैं, वबा फैली, एक को डेंगू हो गया, बाकी लोगों को नहीं हुआ। मच्छर उस इलाके में है, इसी को क्यों हुआ? अच्छा, उसकी वजह से बाज़ औक़ात डॉक्टर बोलता है देखो ऐसा करो, बचो, यूं करो, मुंह को यूं लगाओ, ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात दूसरों को होता है, घर वालों को कुछ भी नहीं होता है। बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, जिसको चाहता है बीमार करता है, जिसको चाहता है शिफा देता है, जिसको चाहता है महफूज रखता है। बीमारी इंसान के अक़ीदे को सही करती है। एक मोमिन बंदा जब बीमार होता है वो याद रखता है, ठीक है वसाइल असबाब उसकी अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक कि अल्लाह न चाहे आदमी बीमार नहीं हो सकता है, और जब तक अल्लाह ताला न चाहे आदमी को शिफा नहीं मिल सकती है। एक मोमिन बंदे का ईमान इस बारे में आप देखिए कितने लोग, जब स्वाइन फ्लू वगैरह का मामला चल रहा था, हर आदमी बुरके में, औरतें जो बेचारी पर्दा नहीं करती हैं, मुंह का चेहरे का कोई इख्तिलाफ नहीं इसमें, सब चेहरे का। क्यों? हो सकता है हमको हो जाए, रास्तों में, बाज़ारों में, मॉल में, मैं नहीं कहते गलत है, लेकिन बाज़ लोग इतना घबराते हैं कि गोया बीमारी उन्हीं को तलाश कर रही है। लेकिन बाज़ लोगों का हाल है कि नहीं, अगर अल्लाह चाहेगा तो बीमार होंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं होंगे। इंसान बीमारी में अगर उसका ईमान सही है और तरक्की करता है। लोग आते हैं कहते हैं क्या हो गया ना तुमको ऐसा, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने चाहा बीमार हो गया, अल्लाह चाहेगा शिफा देगा। मोमिन बंदे का ईमान बीमारी में भी तरक्की करता है। बीमारी बताती है कि तेरी मर्जी नहीं चलती है दुनिया में, तू चाहता है सेहतमंद हो, कायनात का रब तू नहीं है, अपनी ज़िंदगी का मालिक तू नहीं है, अल्लाह ने तेरे लिए मुकद्दर किया बीमार होना, तो बीमार होगा। बीमारी इंसान को अपनी आजिज़ी बताती है। रब कौन है कायनात का? अल्लाह है। मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक नहीं हूँ कि मैं चाहूँ तो सेहतमंद। कौन चाहता है कि बीमार हो? कोई चाहता है? कोई मौलवी साहब गलती से भी कभी दुआ की, अल्लाह बीमार कर दे हम सबको, सब पीछे से इतना ध्यान भी नहीं होगा लोगों का, आमीन सब बोलेंगे, सुम्मा आमीन, बाद में पकड़ेंगे। हाँ, आलिम को या किसी को भी अगर
مان لیجیے جمعہ کے خطبے میں یا عیدین کے خطبے میں بول دے، بیماروں کو شفا کی بجائے بول دے اللہ ہم سب کو بیماری عطا فرما، تو پبلک کیا کہے گی؟ عادت ہو گئی نا، کہیں سے بھی دعا سننے آئے تو پہلے آمین بولنا ہے، بعد میں سوچنا کیا مانگے۔ کوئی آدمی بولتا ہے نہیں، کوئی آدمی نہیں چاہتا بیمار ہو، لیکن پھر ہوتا ہے۔ پریکاشن بھی سب لیتے ہیں، احتیاط بھی سب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بیمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، ان کا اپنا نہیں۔ یہ بتائیے کیا ڈاکٹر لوگ بیمار ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بولتا دیکھو یہ نہیں کھانا، ایسا نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، ایسا کرو گے تو کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ بیمار پڑو گے۔ اچھا، آپ دواخانہ آپ کا پچھلے ہفتے بند تھا، بیمار تھا، ڈاکٹر بھی بیمار۔ اگر انسان کے احتیاط میں اور اس کے علاج ہی میں شفا اور نجات ہے بیماری سے، اگر ایسا ہوتا تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر بولتا ہے ان کے 6 مہینے رہ گئے ہیں، اور معلوم پڑتا ہے کہ 4 مہینے میں وہی نہیں رہا اور یہ 6 سال تک جیتا رہا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ڈاکٹر نے ان کی وارنٹی ختم بتایا تھا لیکن اس کی گارنٹی ختم ہو گئی۔ تو کیا ہے یہ؟ دنیا کے ڈاکٹر کیوں بیمار پڑتے ہیں؟ ان کو تو سب کچھ معلوم ہے بیماری سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ کرتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بیمار پڑتے۔ کیوں؟ کائنات میں فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، مومن یہ بات جانتا ہے، اور بیماری اس کے اس علم کو مزید یقین میں تبدیل کر دیتی ہے، اور اس کے یقین کو مزید تازہ کر دیتی ہے، اس کے ایمان کو، اس کی توحید کو تجدید اس کی کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی آپ کہیے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے سوائے اس مصیبت کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ یہ مصیبت آئی کہاں سے آئی؟ اللہ نے نہیں چاہا اور پھر آئی؟ اللہ نے چاہا اس پہ مصیبت آئے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور مصیبت مجھ پر آئی۔ ہوا مولانا، نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ کیا مصیبت ڈالا ہمارے اوپر؟ بہت سارے لوگ مصیبت جب آتی ہے تو کبھی زبان سے تو کبھی خاموشی سے دل میں اللہ کی شکایت کرتے ہیں، کیا اللہ تو نے ایسا کیا، صحیح نہیں کیا۔ بعض اوقات ماتم میں اور مصیبت کے بڑھ جانے میں عورتیں زبان سے کہتی ہیں اللہ نے اچھا نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی آپ کہیے ہم کو تو صرف وہی مصیبت پہنچ سکتی جو اللہ نے ہم پر لکھی ہے۔ وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا نگہباں ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارے کاموں کا بنانے والا، ہماری پرورش کرنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ تکلیف بھی ڈالتا ہے تو اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، وہ اللہ پر توکل کریں۔ بیماری انسان کو بتاتی ہے تیرا کوئی رب ہے اور تیری زندگی میں اس کا تصرف ہے۔ کبھی کبھی انسان چیزوں میں اتنا کھو جاتا ہے اللہ کے فیصلے کو بھول جاتا ہے۔ میں ایسا کرتا نا، یہ نہیں کھاتا، فلانے کے ولی میں نہیں کھاتا نا، ہاں میں نے وہ کھایا اس لیے ایسا ہو گیا۔ اتنا تعلیلات میں، کاز اینڈ ایفیکٹ میں اتنا کھو جاتا ہے آدمی کہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ارے میں نے وہ کھایا نا، مجھ کو ایسا، اتنے 1000 لوگ کھائے ان کو کچھ نہیں ہوا، تیرے کو کائے کو ہوا؟ وہی کھانا، فوڈ پوائزننگ، 1000 لوگ کھائے بھائی، ان کو کچھ نہیں ہوا، تیرے پیٹ میں کیوں فوڈ پوائزننگ ہوا؟ وہ تیرے لیے پوائزن کیوں بنا؟ اللہ نے چاہا۔ سب چیزوں کا آسان جواب ہے۔ ٹھیک ہے اسباب بھی اپنی جگہ ہیں، اسباب رب نہیں ہیں، اسباب کائنات میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں، فیصلہ کون کرتا ہے؟
تو یہ چیز انسان کے دل کو کیا دیتی ہے؟ تسکین. ورنہ بعض اوقات کسی اور کو بھی آدمی ذمہ دار بنا کے مجرم بناتا ہے. اللہ نے چاہا ہوا. یہ ایمان کی تجدید بیماری میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے چاہے وہ زمین میں ہو یا پھر تمہاری اپنی جانوں میں، تمہارے اطراف تمہارا گھر ٹوٹ گیا، تمہاری دکان روڈ وائڈنگ میں چلی گئی، یا تمہارے گاڑی چلی گئی، جیب کے پیسے چلے گئے، زمین میں جو چیز آتی ہے، یا تمہاری اپنی جانوں میں بیمار ہو گئے، ٹھوکر لگ گئی، یا کچھ اور غم اور دکھ اور پریشانی تم پر آئی، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ ایک کتاب میں لکھی جا چکی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو دنیا میں ظاہر کریں، تمہاری زندگی میں ظاہر کریں. اس کے ہونے سے پہلے اللہ نے اس کو لکھا ہے، اس کو یہ تکلیف پہنچنی ہے. کیوں ایسا کیا؟ اللہ نے کہا ان ذالک علی اللہ یسیر. ہونے سے پہلے کیسا لکھا اللہ نے؟ اللہ کے لیے آسان ہے. یہ تم ہو کہ تم کو صرف آج دکھتا ہے، پچھلا یاد رہتا ہے، لیکن اگلا معلوم نہیں. اللہ کے لیے مستقبل کا بندھن نہیں ہے. کل کیا ہوگا تم کو معلوم نہیں، معلوم اللہ کو معلوم. بلکہ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا. جو نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ نے کیا فرمایا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور کئی معبود ہوتے تو اس میں فساد آ جاتا. ہو سکتا ہے ایسا؟ اور معبود اللہ کے سوا ہیں اگر ہوتے تو کیا ہوتا؟ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اگر ہوتا تو کیا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ نے کہا ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پہ بہت آسان ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یہ اللہ نے تم کو اس لیے بتایا ہے کہ جو تم سے فوت ہو گیا، جو کھو گیا، جو نقصان تمہارا ہو گیا، اس پہ تم افسوس کرتے نہ رہ جاؤ، اور جو تم کو اللہ نے دیا ہے اس پر تم فخر نہ کرنے لگ جاؤ، اس پہ اترانے نہ لگو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈ کے ساتھ چلنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں تصرف کرتا ہے، سارے احتیاط کے باوجود بھی. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ، ڈاکٹر بولتا ہے ایک دم ٹھیک ہو گیا، ابھی کیسے اچھے لگ رہے نا، سب بولے بہت اچھے لگ رہے ہیں. ابھی گھر پہ لے آتے ہیں آدمی مر جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سب طرف سے ہوتا ایک دم ابھی اوکے ہیں، بلکہ پہلے سے بھی اچھے لگ رہے ہیں، اور اچانک موت ہو جاتی ہے. اور آدمی دواخانے میں جاتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے اب بس اوپر والے سے مانگو، ہماری طاقت ختم. لیکن وہ جیتا ہے سالوں سال، شفا مل جاتی ہے اس کو. نا امیدی کے باوجود اللہ بچاتا ہے، اور بے فکری کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ اٹھا بھی لیتا ہے. اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک انسان بیماری میں اس چیز کو سوچ کے، اگر واقعی اس کے پاس علم ہے، ورنہ وہ اندھا پڑا رہے، اس چیز کو یاد رکھتا ہے بھائی سب ہٹاؤ، اللہ نے چاہا، اللہ نے جو کرنا ہے کیا، اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. تو اس کی یہ چیز تازہ ہوتی ہے. بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور بھی اعتبار سے اس کا ایمان بڑھتا ہے. مثلا ڈاکٹر بول دیا تھا بھائی ابھی مشکل ہے، کوشش کریں گے، اور اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مشکل ہے. پھر جاتا ہے دواخانے میں، کوشش کرتے ڈاکٹر، ہوتا اور باہر آ جاتا، اور اس کو ایسا لگتا ہے، ڈاکٹر بولتے معلوم نہیں کیسا ہوا ہے، معلوم نہیں، ہم نے کوشش کی لیکن ہوپ نہیں تھا، لیکن ہو گیا، شکر مانو اوپر والے کا. اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اور تازہ ہوتا ہے کہ نا امیدی تھی، اس کے باوجود اللہ نے بچا لیا. تو بیماری ایک انسان کے لیے اگر اس کے پاس واقعی غور فکر کی صلاحیت ہے
تو اس کی توحید کو پختہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ ہوئی پہلی چیز۔ یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 21 اور 22 سے 23 تک ہے۔ نمبر 2، بیماری کا دوسرا فائدہ، رضا بالقضاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول، تقدیر پر راضی ہو کے اللہ کو راضی کرنا۔ بیماری میں ایک انسان بستر پر پڑے پڑے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ سے راضی ہو کے، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی رہوں گا۔ کتنا چھوٹا فارمولہ ہے، چھوٹا سا فارمولہ ہے۔ تو مجھ سے راضی رہ، تو میری ربوبیت پر راضی ہو جا، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں جو چاہے کروں تیرے ساتھ، تو اس پر راضی ہو جا، میں تیری بندگی سے راضی ہو جاؤں گا۔ تیری بندگی میں کیا ہے؟ عیوب ہیں، لیکن تو اگر میرے فیصلوں پر راضی ہو جائے تو تیری کوتاہیوں کے باوجود میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ بیماری میں تکلیف آتی ہے، وہ پیسیو سٹیٹ ہے، پڑے رہو اور لڑتے رہو، کچھ نہیں کر سکتا تو۔ اس حال میں اگر ایک آدمی اپنے دل کو راضی کر لے، بھائی جو بھی اللہ کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، اور برا ہوا تو بھی کیا، اگر کوئی دل میں آ کے کان میں آ کے شیطان بولے ارے کیا اچھے کے لیے کرتا، تکلیف پہ تکلیف ہو رہی، پہلے کم بیماری تھی بھی بڑھ گئی، کیا اچھے کے لیے کرتا، کیا اچھا دکھ رہا ہے اس میں، شیطان آ کے بولتا ہے۔ ہاں، وہ آس پاس والوں کو سننے نہیں آتا ہے، وہ خالی بیمار کو سننے آتا ہے، اس کے دل میں ڈالتا ہے کیا ایسا۔ اچھا اس وقت میں سوچتا نہیں، نماز پڑھتا، روزے رکھتا، عمرہ بھی کیا میں نے، حج بھی کیا میں نے، تسبیح تلاوت جتنا بھی ہے سب کچھ کرتا ہوں میں، پھر یہ کیا؟ دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن آدمی کہے ہاں تو کیا ہو، وہ میرا مالک ہے، میرا مالک ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، موت آئے گی، اس سے زیادہ کیا ہے۔ دوسروں کو موت نہیں آتی کیا؟ سبھی کو تو موت آتی ہے، بیماری دوسروں کو نہیں آتی ہے کیا؟ آئی تو کیا ہوا، ہاں تکلیف، بہت تکلیف دے رہا تھا، کتنی تکلیف نہیں دینا چاہیے تھا اللہ نے۔ ٹھیک ہے، وہ میرا مالک ہے، میں اس سے راضی ہوں، میرا بدن سر سے پاؤں تک اس کا ہے، اس کا دیا ہوا، میری زندگی اس کی دی ہوئی ہے، اس نے بہت احسانات میرے اوپر کیے ہیں، ایک تکلیف دے دیا تو کیا ہوتا، نہیں بول سکتا۔ زوم ایمان اوپر جاتا ہے جب یہ دل میں بات آدمی لاتا ہے اپنے، کوئی بات نہیں، وہ میرا مالک ہے۔ شیطان بول رہا دے کیا ہے، اللہ تیرے ساتھ تو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا۔ آدمی کہے اس سے کیا تو کیا ہوا، وہ میرا مالک ہے، ہاں کیا، جا، نہیں بول سکتا۔ یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ عقیدے کی پختگی سے۔ بھئی تکلیف دیا تو کیا ہوا، اللہ کیا مصیبت آ گئی، اللہ تعالیٰ اس پر کیا دے گا، جب دیکھے گا تب جا کے سمجھ میں آئے گا۔ ایک عورت جانتی ہے بچے کی پیدائش میں تکلیف کتنی ہوتی ہے اس کو، لیکن پھر گود میں بچہ آتا نا کتنی خوش ہوتی، اس تکلیف کے بعد اس کو معلوم اس سے گزر کے ہی یہ ملتا ہے، لہٰذا وہ تیار کر دیا اپنے آپ کو اس تکلیف کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تکلیف کے بعد جو ملنے والا ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ بولتی عورتیں بچہ نہیں چاہیے تکلیف کی وجہ سے، نہیں، ان کو معلوم ہے اس سے گزرنا ہی پڑے گا۔ ایک کسان ہے، ہل چلاتا ہے دھوپ میں، پریشانی میں، تھکتا ہے، اتنا پسینہ بہاتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، کیوں؟ اس کو معلوم ہے لہلہاتی فصل اس کے بعد آنے والی، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہی کھیتی میں بہترین فصل آئے گی جس کو دیکھ کے خوشی ہوگی۔ تکلیف اس زندگی کا بنیادی قاعدہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے، اس کے لیے آنا ہی آنا ہے، تکلیف آنا ہی انسان کو، بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو جس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں اس سے کمائی کیوں نہ کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ جس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں اسی کو یوٹیلائز کرو۔ اور کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہے؟
اب دیکھیے ندی نالے بہتے ہیں، گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ ڈیم بناؤ، بجلی بناؤ، پانی رکنے والا تو نہیں ہے، بہتا ہے، بہنے تو اس کے بہنے سے کیا کرنا ہے اپنے کو؟ بجلی بنانا ہے، اورجا کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں بجلی کا پاور بناؤ اس سے۔ تو بہتے پانی سے، بعض لوگ بولتے ہیں نا بہتے پانی میں ہاتھ دھو لو، ہاں یہ سارا جانتے ہیں، لیکن زندگی کے اہم معاملات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ کچھ نہیں کرنا، اللہ کیا کرنا پڑے گا اجر کے لیے؟ کچھ نہیں، راضی رہے خالی، بس شکایت مت کر، اللہ سے راضی رہے، منہ سے نہیں۔ لوگ آ رہے ہیں بول رہے ہیں کیا بیمار ہو گئے نا، اچھے خاصے تھے، ارے اللہ مالک ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، آپ دل میں بول رہے کیا اللہ۔ یہاں رضا کہاں ہوتی ہے؟ زبان پہ نہیں، رضا دل میں ہوتی ہے۔ آدمی دل میں راضی رہے، اللہ جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، یہ بہت بڑی حدیث ہے، بڑی جزا بڑی بلا کے ساتھ ہوتی ہے، مطلب جیسی بلا آئے گی اتنا بلا ہوگا، جیسی بلا اللہ کی طرف سے آئے گی اتنی جزا ملے گی تجھ کو، اتنا بڑا ثواب ملے گا تجھ کو۔ تو اگر بڑی بلا کسی پر آئی ہے وہ اپرچونٹی ہے، اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ کیا مصیبت ہے، اتنی بڑی بلا میرے اوپر آئی، دوسروں پہ اس پہ چھوٹی، اس پہ چھوٹی، میرے اوپر بڑی، میں نے کیا غلطی کیا تھا اسی؟ یہ تیرے لیے اللہ کی طرف سے موقع ہے، اس میں صرف تو راضی رہے، کچھ مت کر، کچھ بھی الٹا مت بول، الٹا مت سوچ، بلکہ یاد رکھ، دل میں یہ رکھ، اے اللہ تو نے جس حال میں بھی ڈالا میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ اس کو ہٹا بولنا غلط نہیں، لیکن تو ہٹ مت سیدھے راستے سے، اللہ سے دعا مانگ لیکن راضی رہ، راضی رہ کے مصیبت کے ہٹانے کی دعا غلط نہیں ہے، ناراض ہونا غلط ہے۔ کہا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑی جزا، عظیم جزا عظیم بلا کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا اجر کیوں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا دل مصیبتوں میں رضا سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کبھی شکایت نہیں کرتے، بلکہ آپ دیکھیے یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اب انہوں نے کہا اتنے دن میں دعوت دیا قوم کو، وہ نہیں مانے اس لیے میں چھوڑ کے نکلا اور میں مچھلی کے پیٹ میں آ گیا اور وہ بیٹھے ہوئے آرام سے، اتنے سال کی محنت کر کے یہ بدلا۔ آدمی سوچتا ہے نا کیا اللہ اتنا میں جمعہ تو جمعہ فرض نمازیں سب پڑھتا، تہجد بھی پڑھتا اور سب کچھ کرتا، اتنا کر کے یہ۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بندہ ہے، کیونکہ انبیاء ہائیلی انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، اعلیٰ قسم کی فکری صلاحیت، اعلیٰ قسم کے ذہنی اونچائی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، وہ معبود کل بھی تھا مصیبت ڈالنے سے پہلے اور آج بھی ہے، تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا تو کوئی عبادت کے لائق ہے نہیں، تو مصیبت ڈالا اس سے تجھ کو چھوڑ دوں گا؟ نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مصیبت آئی تیرے سوا کسی اور کو پکاروں گا؟ نہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، آدمی جب مصیبت آتی ہے اللہ کی بجائے پھر بابا یاد آتے ہیں، اللہ کی بجائے درگاہ یاد آتی ہے، ناڑے دھاگے نہیں، لا الہ الا انت، اے اللہ مصیبت اب بھی تو میرا معبود تھا اور بڑی سے بڑی مصیبت مچھلی کے پیٹ میں، لیکن اب بھی تو میرا معبود ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اچھا نہیں کیا نا اللہ نے؟ نہیں، سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ظلم سے پاک ہے، میرے ساتھ جو ہو رہا غلط نہیں ہے، تیری طرف سے کوئی غلط نہیں ہے، سبحانک کیوں بول رہے ہیں؟ اے اللہ تو سارے عیوب سے پاک ہے، میں تجھ کو الزام نہیں دے سکتا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، تو غلطی سے پاک ہے، تو دھوکہ دینے سے پاک ہے، تو بھولنے سے پاک ہے، تو ظلم سے پاک ہے،
میرے ساتھ یہ جو مچھلی کے پیٹ میں آ گیا، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، تیری طرف سے کوئی معاملہ غلط نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، فالٹی میں ہوں، میں ہی ظالم ہوں۔ ظالم کون ہے؟ اب دیکھیے ایک نبی ہیں، ان کی ذہنی کیفیت دیکھیے، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، لیکن ان کے دل میں اندھیرا نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، بعض اوقات آدمی ایک اندھیرے کمرے میں پڑا ہوتا ہے بستر پہ، لیکن اس کے دل میں نورانیت ہوتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں ہے، فنادی فی الظلمات، اللہ نے کیا کہا؟ اندھیریوں میں انہوں نے پکارا اپنے رب کو، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی خامخواہ نکلا وہاں سے، غلطی میری ہے۔ یہ مزاج مومن بندے کا ہو کہ کچھ تو مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، اور نہیں بھی اگر ہوئی ہے تو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے نہیں معلوم، لیکن میں راضی ہوں، تیری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم کہیں نہ کہیں میرا ہوگا، اور اگر میرا نہیں بھی ہے تو میں تجھ کو غلط نہیں مانتا، کچھ تو خیر اس میں ہوگی جو تو مجھ کو دینا چاہتا ہے۔ یہ ایمان، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑی جزا بڑی بلا پر ہوتی ہے، جس کو جتنی بڑی مصیبت آئی ہے اتنا بڑا ثواب کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، یہ تمہارے لیے آفر ہے اللہ کی طرف سے، لے لو، اس کو ضائع مت کرو۔ ناراض ہونے سے مصیبت ٹلتی؟ چلو بھائی دوسرا آپشن ہے، ناراض ہو جاؤ، ہو گئے ناراض اللہ سے، ہاں گئی مصیبت، ہوتا ایسا نہیں، ناراض ہونے سے مصیبت جاتی تو نہیں، پھر راضی ہو کے ثواب کیوں نہیں لیتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ ایک انسان یعنی شکایت سے مصیبت ٹلتی نہیں ہے، لیکن اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ مصیبت پر اللہ سے ناراض ہو کے مصیبت ہٹتی نہیں ہے، لیکن اجر ثواب اور ترقی رک جاتی ہے۔ لہذا آدمی بیماری میں جب اللہ سے راضی ہوتا ہے، اس لیے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ لیجئے اللہ تعالیٰ کس مصیبت میں کب ڈالتا ہے مصیبت میں؟ جب کسی سے محبت کرتا ہے۔ ایک تسکین دل میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے مصیبت ڈالی ہے تو شاید اللہ کو محبت ہو، یہ دل کی تسکین کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بھائی اللہ ہر ایک پہ نہیں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے مصیبت ڈالی ہے، ممکن ہے اللہ نے محبت سے ڈالی ہو، صفائی کے لیے، ترقی کے لیے، تو یہ تسکین بن جاتی ہے۔ فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، تو جو اللہ سے راضی رہیں اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، اور جو اللہ سے ناراض ہو جائے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مصیبت تو ٹلتی نہیں ہے، آئی ہوئی مصیبت ہے، لیکن ناراض ہو کے کیا ہو جاتا ہے؟ اجر ضائع ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن وہی آدمی بستر پر پڑا ہے، آنے جانے والے ہمدردی کر رہے ہیں، ان کی ہمدردی سے وہ اللہ کی ناراضگی کی غذا نہیں لیتا۔ ساروں کی ہمدردی دیکھ کے کیا اللہ سب ہمدردی کرے، تو کب کرے گا؟ تو کب بٹھائے گا مصیبت کو؟ تو کر سکتا پھر بھی نہیں کر رہا، کیوں ایسا؟ شکایت نہیں، بلکہ اے اللہ تو ہٹا، لیکن میں راضی ہوں، جو بھی تو نے کیا میں راضی ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تو شفا دے، لیکن اگر نہ بھی دے اللہ دل راضی رکھے اس کے اوپر کہ اللہ نے جو چاہا کیا، وہ ہمارا رب ہے، وہ مولانا، وہ ہمارا کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، یہ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کی ہے، حدیث صحیح ہے، حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث سے دوسری بات معلوم ہوئی کہ بیماری کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب اللہ سے راضی رہتا، اور دیکھیے مصیبت پہ راضی ہو جانا اللہ سے، یہ مصیبت کی انٹینسٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر سے بھی آپ پوچھئے، وہ بھی یہی بتائے گا، جیسی آدمی اس کو ڈاکٹر نے بتایا آپ کو یہ بیماری ہے،
نہیں نہیں ایسا کیسا ہو سکتا، میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ میں کیا ہو گیا؟ تیرے انکار کرنے سے، لڑنے سے تیرا دکھ بڑھے گا۔ ہاں ہو گیا ایسا، جیسی وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اس کے سر سے پورے کالے بادل ہٹ جاتے ہیں۔ مصیبت کو قبول کر لینے سے اس سے نمٹنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، آدمی کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب آگے کے سٹیج میں سوچتا آدمی، ورنہ پیچھے ہی کیسا کیا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا کچھ ہونے والا نہیں۔ الٹا پیڈل مارنے سے گاڑی آگے جاتی نہیں، سائیکل جاتی ہے آگے نہیں جاتی ہے، تو مت کر ایسا۔ اب آگے کا سوچ، ہو گیا ایسا، اس کو اپنے لیے اجر کا ذریعہ بنا، سوچ اس میں کچھ بھلائی ہوگی، اے اللہ میں راضی ہوں۔ یہ جو آدمی کر سکتا ہے یہ حوصلے والا ہے، ہمت والا آدمی ہے، اور معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس پر کیا اجر دے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پورے گناہ معاف کر کے، درجات اونچے کر کے اس کو جنت الفردوس دے دے، اتنا خوش ہو جائے اللہ سے۔ ایک فاحشہ عورت ہے، وہ فاحشہ عورت، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اس پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، زانیہ عورت کی۔ ایک مومن بندہ، مسلمان، نمازی، ذکر تلاوت کرنے والا، اللہ سے راضی ہو جائے اس مصیبت کے اوپر، وہ دوسرے کی مصیبت دور کرنے پہ اس کے یہ ثواب ہے۔ اتنی بڑی مصیبت خود برداشت کر رہا ہے اور اللہ سے راضی ہے، کیا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا؟ کیا دے گا اللہ اس کو؟ اس لیے کیا کہا، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، بڑی جزا بڑی بلا کے ساتھ ہوتی، جیسی بلا ویسی جزا۔ اس لیے بڑی مصیبت آئے سوچنا چاہیے اب گڑبڑ نہیں کرنا، پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا اس کے لیے۔ آ گئی، اے اللہ ہٹا، لیکن راضی ہوں میں، ناراض نہیں۔ جیسی راضی ہو گیا اجر پکا ہو گیا، فرشتے راضی۔ پھر اب اس پہ کیا دے گا اللہ اس کو نہیں معلوم، پہلے راضی ہونا، یہ دوسری چیز یاد رکھیں۔ نمبر 3، بیماری میں آدمی کا گھمنڈ ٹوٹتا ہے۔ بیمار کو آپ دیکھیے بستر پہ، بڑی کمپنی کا مالک ہے، یہ ملٹی ملینئر ہے یہ، لیکن کیا ہے، اب اٹھا کے لے جا رہے اس کو، پڑا ہے بستر کے اوپر، ڈاکٹر صاحب یہاں بہت دکھ رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے آتے ہیں ہم لوگ۔ بیماری میں آدمی بستر پہ پڑتا ہے، بخار میں کانپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اتنا آپریشن وغیرہ ہو گیا، پیشاب پاخانہ بھی دوسرے صاف کرتے ہیں، پیشاب پاخانہ بھی کبھی ڈاکٹر کبھی گھر والے، ان کو صفائی کرنی پڑتی ہے۔ چلنے کے لیے، چلنے کی بھی طاقت نہیں رہتی، اس کو ہاتھ پکڑ کے چلانا پڑتا ہے۔ وہی آدمی جو ٹک 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 وہ آئے تو سب بیدار ہو جانا، اب کیا ہے، آہستہ سے پاؤں رکھو۔ چلنے میں بھی اس کو 2 لوگوں کا سہارا لے کے چلنا پڑتا ہے، بات کرنے کی طاقت نہیں رہتی ہے، کروٹ نہیں بدل سکتا ہے، اس کو کروٹ بدلنی پڑتی ہے، پڑا رہتا ہے، تکلیف ہوتی رہتی، کراہتا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، بہت تکلیف ہے، ہاں ہو جائے گا ہو جائے گا، ڈرو مت، ہمت رکھو۔ آپ دیکھیے بیمار اپنی اصل حیثیت کو جان لیتا ہے، تو کمزور ہے، تو کمزور ہے، تو عاجز ہے، اس کو اپنی اصل حیثیت معلوم ہوتی ہے، تو اللہ سے جیت نہیں سکتا ہے، تو اللہ سے بھاگ نہیں سکتا ہے، تو بھاگ نہیں سکتا ہے، تو کمزور ہی ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے کیا کہا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو کمزور ہے۔ تیرے پاس پیسہ آ گیا، تیرے پاس تھوڑی سی صحت آ گئی، تیرے پاس خادم آ گئے، تیرے پاس دنیا کی چیزیں آ گئیں، تو کیا سمجھتا ہے تو طاقتور ہے؟ نہیں، سو جا، بیمار، تو کمزور ہے، تو اس کو جب چاہے ہم کمزور کر سکتے ہیں۔ بڑھاپا دیکھیے، بڑھاپے میں آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، آدمی کو اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے، کیا جوانی تھی، کیا صحت تھی، اور آج میں بوڑھا ہوں، اتنی ساری بیماریاں ہیں، اس کو اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے، تو کمزور ہے۔ تیری آنکھیں تیرا ساتھ چھوڑ دی، تیرے کان تیرا ساتھ چھوڑ دیے، تیری زبان لڑکھڑاتی ہے، حلق سوکھتا ہے، دانت کب کے فرار ہو گئے، چھوڑ دیے تیرا ساتھ، ہاتھ کانپتا ہے، چلنے کے لیے پاؤں
ایک سے دوسری فلور اگر معلوم پڑ گیا پہلی فلور پہ نہیں دوسرے فلور پر ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک آ جائے گا. ایک فلور بڑھنا بھی کتنی بڑی مصیبت ہو جاتا ہے. جوانی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب بیماریاں، بڑھاپا، تکلیف، کمزوری، انسان کو لگتا ہے کمزور ہے. اس کو معلوم پڑتا ہے کہ میں عاجز ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں کمزور ہی ہوں. بیماری انسان کو اس کی اصل حیثیت سے متعارف کراتی ہے. تو کمزور ہے، تو کمزور ہے. اس کے تکبر کو توڑتی ہے. تکبر کو توڑنا اچھی چیز ہے، تکبر کا نہیں ٹوٹنا اچھی چیز نہیں ہے. پھر آدمی کہتا ہے اللہ تکلیف ہٹا دے. عام دنوں میں نہیں، عام دنوں میں کیسا تھا، میں اگر چاہوں تو یہ کر دوں گا، تم کو جاب سے نکال دوں گا، میں چاہوں تو ایسا ہو جائے گا، میں چاہوں تو تمہاری ناک میں دم کر دوں گا، میں چاہوں تو کروڑ بھی نہیں لے سکتا. بیماری میں کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے، چل رہی ہے نہیں نا، ہاں تو کمزور ہے. بیماری انسان کو بتاتی ہے تیرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کمزور ہے. اس کا گھمنڈ توڑتی. گھمنڈ کا ٹوٹنا اچھی چیز ہے. کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بیمار ہونے کے بعد جب صحت پاتے ہیں اچھے انسان بنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ میں آتا ہے بھائی ہاں اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کا گھمنڈ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. وہ آدمی ہرگز جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو، ذرہ برابر بھی گھمنڈ اس کے دل میں ہو، جنت میں نہیں جائے گا. مصیبت ہے. ایک آدمی کو سب کچھ دل کا ملتا رہے گھمنڈ آ جاتا ہے. پیسہ خوب، صحت ایک دم زبردست، خوبصورتی ایک دم اچھی، سب ہاتھ میں جیسے چاہتا دنیا چل رہی ہے. لیکن جب بیمار ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں میری نہیں چلتی ہے، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں. یہ ریئلائزیشن، یہ احساس اس کو اپنی عاجزی اللہ کے مقابلے میں یاد دلاتا ہے. دیکھ آج تیرا یہ حال ہے، کل کو موت آئے گی، تیرے کو کیسا ہوگا تیرا، بستر پہ پڑا ہے، کل کو قبر میں پڑا رہے گا، کیا ہوگا تیرا. اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کو پکارتا ہے، اس کا تکبر ٹوٹتا ہے، اس کا تکبر ٹوٹتا ہے. مخلوق کے مقابلے میں بھی وہی جاب اس کے پاس کرنے والے ڈانٹ ڈپاٹ ایک دم اس کو یہ کرتا تھا، وہی پھول لے کے آتے اس کے پاس، اور صاحب کیسے، اچھا کیسا بولتا ہے، تھوڑا دعا کرو میرے لیے. کرے صاحب بہت دعا کر رہے تمہارے لیے. جتنے لوگ ہیں ان سے کیسا ہو جاتا ہے ایک دم نرم. اکڑ ٹوٹ جاتی انسان کی. اکڑ ٹوٹنا اچھا ہے، نہیں ٹوٹنا اچھا نہیں ہے. تکبر انسان کو جہنم میں لے جائے گا. تکبر جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے، جنت میں جانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. آپ نے کہا نہیں جائے گا جنت میں جس کے دل میں رائے ذرہ برابر بھی تکبر ہو. صحابہ نے کہا قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. کہ اللہ کے رسول آدمی تو پسند کرتا ہے نا کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا ہے تکبر ہے؟ نہیں. کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ جمیل ہے اور جمال یعنی زینت کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو تکبر کیا ہے؟ کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس. الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات نہیں مانے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. بیماری میں کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے یہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب لیکن کچھ نہیں، اچھا ہو رہا ہے نا، ہاں ہونا ہے ڈاکٹر صاحب، جیسا ہم بول رہے ہیں ویسا کرو، اپنا دماغ مت چلاؤ. ہاں صاحب کتنا بھی بڑا ہو ڈاکٹر کے سامنے چلتی ہے اس کی نہیں چلتی ہے. ڈاکٹر جیسا بولتا ہے ایسا کرنا پڑتا ہے. رشتہ دار لڑے تو ڈاکٹر ہے نا، ان کو سمجھتا زیادہ، کائے کو حجت کر رہے، میرے کو جلدی اچھا ہونا ہے، تمہاری بات سنو کیا ان کی سنو.
जैसा डॉक्टर बोलता है ऐसा करो, डॉक्टर साहब जल्दी करो जो भी करना है तुमको। जो बोलता है मान लेता है, अड़ियलपना खत्म हो जाता है, लोगों के एतबार से तवाज़ो पैदा होती है, घमंड नहीं रहता है। बीमारी के अंदर आदमी आजिज हो जाता है, उसको अपनी कमज़ोरी का एहसास होता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो तीसरा फ़ायदा ये है कि आदमी का घमंड टूटता है। नंबर 4, चौथा फ़ायदा, अहल इयाल और दोस्तों की कदर होती है। आदमी जब बीमार होता है, घर वाली खिदमत करते हैं, बीवी की कदर याद आती है। हाँ, अगर आदमी है तो, बीवी है तो शौहर की कदर आती है, कैसा खिदमत कर रहा, जा रहा जाग रहा, दवाखाने में बैठा है, बैठे बैठे सो रहा है, कहीं भी हाँ सो रहा है, आके फ़ौरन डॉक्टर बुलाया, मिल रहा है, दवाई दौड़ा दौड़ा जाके दवाई लेकर आ रहा है, पड़ा हुआ देखता है, बीवी देखती है कि कैसा मेरे लिए भाग दौड़, मेरे लिए कुर्बानी, नींद त्याग करना, काम धंधे उल्टे पुल्टे हो गए पूरे, लेकिन बराबर वफादारी के साथ बीवी खिदमत कर रही शौहर की, या शौहर खिदमत कर रहा बीवी की, या माँ बाप हैं तो औलाद है तो माँ बाप, एक्सीडेंट हो गया कुछ भी हो गया, माँ बाप दौड़े दौड़े उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, यहाँ वहाँ से पैसे जुटा रहे हैं, उसको कदर आती है, मेरे अपने हैं, ये मेरे हैं, मेरे लिए कितना कुर्बानी दे रहे हैं। एहसास होता है कि दोस्त अहबाब हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसको एहसास, देखो ये मेरे लिए कितना किया, मैंने इनकी कदर नहीं किया, इनसे बदतमीज़ी की मैंने, औलाद को मैंने ऐसा किया। कभी माँ बाप को एहसास होता है, कभी औलाद को एहसास होता है, मैंने माँ बाप की कभी खिदमत नहीं की, आज ये मेरे लिए बूढ़े होने के बावजूद भी हॉस्पिटल में रात रात भर मेरा बाप जाग रहा है, छोटा बोरिया बिछा के, कपड़ा बिछा के वहीं सो रहा है कोने के अंदर हॉस्पिटल में। उसको एहसास होता है अपनों का और साथ देने वालों का, खिदमत करने वालों का, उसको एहसास होता है, उसको अहमियत मालूम होती है, रिश्तेदारी कितनी अहम है, दोस्ती कितनी अहम, होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। आम दिनों में आदमी अपने अंदर जीता है, जब बीमार होता है तब एहसास होता है कि मेरे बाहर भी दुनिया है, मेरे अलावा भी लोग हैं जिन पे मुझको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, मेरे अलावा भी लोग हैं जो मेरी फ़िक्र करते हैं और मुझे भी उनकी फ़िक्र करना चाहिए, उनकी अहमियत मालूम होती है। कभी कभी साथ में बैठने वाले हिम्मत दिलाते, अरे हो जाएंगे अच्छे, घबराओ मत, तुमने बोले बहुत अच्छा लगा मुझको, तुम्हारे हौसला दिलाने से मुझको हौसला मिला। अगर कोई ना हो, अकेला पड़ा है दवाखाने के अंदर, क्या हाल होगा उसका बताइए? कितने पेशेंट हैं ऐसे जिनका पूछने वाला कोई नहीं, जिया जिया मरा मरा, कोई पूछने वाला नहीं। कई लोग ऐसे पड़े रहते हैं, उसी तरह से मर भी जाते हैं, कोई उनका वारिस भी नहीं होता है। मुसलमानों में से किसी को या गैर मुस्लिमों में से किसी को बोलते आओ भाई तुम्हारा बॉडी लेके जाओ, हमको नहीं मालूम कौन है, ऐसे भी लोग होते हैं। क्या हाल होता होगा उनका, सोचिए। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में इंसान तन्हा पड़ा हो, कोई पूछने वाला ना हो। बीमारी इंसान को याद दिलाती है कि मेरे अतराफ जितने लोग हैं वो कितने कीमती हैं, मुझको उनकी कदर करना चाहिए। बीमारी अहबाब की कदर का ज़रिया बन जाती है अगर वाकई समझदार है तो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फी वल मुतजालिसीन फी वल मुतबादिलीन फी वल मुतज़ाविरीन फी। इमाम अहमद, तबरानी, हाकिम और बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में इसको रिवायत की और यह हदीस सही है। क्या फरमाया? मेरी मोहब्बत लाजिम हो गई, यकीनी हो गई कि इन लोगों को मेरी मोहब्बत मिलेगी। किनको? नंबर 1 लिल मुतहाब्बीन फी, मेरी खातिर एक दूसरे से आपस में मोहब्बत करने वालों के लिए। 2 वल मुतजालिसीन फी, मेरी खातिर आपस में एक दूसरे के साथ उठने बैठने वालों के लिए। वल मुतबादिलीन फी, मेरी खातिर एक दूसरे को तोहफे, तहाइफ, हदिया और एक दूसरे पर खर्च करने वाले। वल मुतज़ाविरीन फी, और मेरी खातिर एक दूसरे की ज़ियारत करने वाले, मेरी खातिर एक दूसरे से मिलने वाले। ये अगरचे बीमार के लिए भी खैर का पहलू इसमें है, लेकिन जो बीमार नहीं है उसके लिए भी सवाब का रास्ता खुल जाता है। अगर कोई बीमारी नहीं होगा तो इयादत किसी करेंगे भाई? इयादत। फिर उसके रिश्तेदार उस पर दवाखाने में खर्च करते हैं,
उसके रिश्तेदार उसके लिए भाग दौड़ करते हैं, उसके साथ हमदर्दी करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उससे मोहब्बत का सलूक करते हैं, वो भी सवाब के हकदार होते हैं। इस एतबार से बीमारी आपसी रिश्तों को भी मजबूत करने का ज़रिया बनती है, बीमार के लिए भी और उसकी खिदमत करने वाले भी, आपस में भी इनके अंदर ताल्लुक़ बनता है। सवाब के हकदार दोनों होते हैं, ये सब्र करके वो खिदमत करके। तो बीमारी, रिश्ते नाते, दोस्त अहबाब, इनकी कदर कराती है। शुअबा कहते हैं खरज अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अला अस्हाबिही, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोस्त या साथी अहबाब उनके पास आए, घर से बाहर निकले, देखा बाहर उनके अपने दोस्त अहबाब हैं। कहा अंतुम जला हुस्नी, का तुम मेरे गम का इलाज हो। दोस्तों से क्या कहा? तुम मेरे गम को दूर करने वाले हो। ये दोस्त की अहमियत होती है ज़िंदगी में कि एक इंसान जब परेशान हो, बीमार हो, उसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार वगैरह उसको हिम्मत देते हैं, उसके साथ अच्छा नरमी का सलूक करते हैं, उसके साथ रहम का सलूक करते हैं, उसके दुख में उसके काम आते हैं, उस आदमी को सुकून मिलता है। वरना अगर कोई नहीं हो उसके लिए ऐसा, आदमी टूट जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको हिम्मत बंधाने से हिम्मत बंध जाती है। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में ना हो, ऐसे लोग टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर ब्रेक हो जाते हैं। लिहाजा कहा कि तुम मेरे गम का इलाज हो। इब्न अबी दुनिया ने अल इख्वान में इसको जिक्र किया है। क़यामत के दिन जहन्नमी क्या कहेंगे? ये खुद एक अज़ाब है दुनिया का कि उसके कोई हमदर्द ही ना हो दुनिया में। एक इंसान के लिए दुनिया में कितनी बड़ी मुसीबत है। कहा फमा लना मिन शाफ़िईन वला सदीक़िन हमीम, जहन्नमी क्या कहेंगे? हमारी तो आज कोई सिफारिश करने वाला नहीं। फमा लना मिन शाफ़िईन वला सदीक़िन हमीम, और कोई हमदर्दी करने वाला दोस्त भी नहीं, कोई हमदर्दी करने वाला दोस्त नहीं है। तो परेशानियाँ रिश्तों को मजबूत करती हैं। परेशानियाँ, ख़ास तौर से बीमारी, एक इंसान को एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी में दोस्त अहबाब रिश्तेदार इनकी क्या अहमियत है, और इसके ज़रिए से ताल्लुक़ात, मोहब्बतें ठीक ठाक हो जाती हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा दुश्मन है, दुश्मनी थी उससे, अब ये बीमार पड़ गया, अब वो आया मिलने के लिए बैठा, भाई कुछ गलती हो गई नहीं तो माफ़ कर देना, मेरे को मालूम पड़ा आप बीमार हो, मैं आया, और जो भी अपना है भाई ख़त्म कर दो उसको, दुश्मनी जो भी अपनी भूल जाओ, तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, हमको भी खुशी होगी। दुश्मन था, दुश्मनियत क्या हो जाती है बाज़ औक़ात दोस्ती में तब्दील हो जाती है। ये भी हाथ पकड़ के बोलता है नहीं भाई जो हो गया अभी वो छोड़ दो ना, अभी काहे को उसके ऊपर क्यों सोचते हो गया, अब हम ठीक से रहेंगे, दुश्मनी ख़त्म, ठीक है, तुमने बोल दिया ना, मैं भी छोड़ दिया उसको। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कई बुरे ताल्लुकात भी अच्छे हो जाते हैं। ये एक खैर का ज़रिया भी बनता है ताल्लुकात के उस्तवार करने का। नंबर 5, दूसरों की तकलीफ़ का एहसास। जब तक आदमी के पेट में नहीं दर्द होता है, उसको दूसरों के पेट का दर्द मालूम पड़ता नहीं। बीमारी इंसान को दूसरों की तकलीफ़ का एहसास दिलाती है। दूसरों की परेशानी, दूसरों की बीमारी, उसको एहसास होता है कि दुनिया में जितने लोग बीमार हैं उनको भी इससे गुजरना पड़ता है। जब इसको बुखार होता है, जिसको तकलीफ़ होती है, उसको मालूम पड़ता है कि वाकई बीमारी क्या है। कभी तकलीफ़ उसको नहीं हुई, वो दूसरों का गम नहीं समझ सकता है। वाकई जो आदमी गम से, तकलीफ़ से गुजरा है, उसको समझ में आता है गम और दुख क्या है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें उठा के आगे आते हैं, उनकी ज़िंदगी में भलाई होती है। क्यों? इसलिए कि वो नीचे से ऊपर आए हैं, उन्होंने दुख देखा है, उन्होंने तकलीफ़ देखी, उन्होंने भूख देखी है, उन्होंने महरूमी देखी है। जब वो किसी महरूम को देखते हैं, उनको वाकई मालूम होता है कि ये किससे गुजर रहा होगा, वो उसके काम आते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने उस दुख को बर्दाश्त किया है। खुद आदमी बचपन में जब महरूमी बर्दाश्त की, खिलौने नहीं थे, खाने को मिठाई नहीं मिलती थी, पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती थी, सोचता मेरे बच्चों को तकलीफ़ नहीं दूंगा मैं, सोचता ना। हाँ, क्यों? बच्चों के अंदर वो चीज़ देखता है, उनकी तलब देखता है, उनकी चाहत देखता है, उसको अपना बचपन याद आता है। मैंने महरूमी कैसी बर्दाश्त की, इसको भी वही दुख हो रहा होगा, बेटा लाएंगे, करेंगे, दूंगा, ये ले तेरे लिए। क्यों?
وہ اس کو دکھ جانتا ہے، محرومی اس کو معلوم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے اس تکلیف سے گزریں۔ اسی طرح سے ایک آدمی جب اس مصیبت سے، بیماری سے گزرتا ہے، تو جب دوسروں کو دیکھتا ہے بیمار ہیں، پریشان ہیں، اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، ان کا احساس یہ خود اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہا کہ ایمان والوں کی مثال ان کی آپسی محبت میں، ان کے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کے اعتبار سے، ان کے آپس میں ایک دوسرے سے شفقت کا سلوک کرنے کے اعتبار سے ایسی ہے مثل الجسد، جیسے یہ ایک جسم ہو۔ مسلمان کیا ہو؟ ایک جسم ہو۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جب اس کے کسی ایک، اذا اشتکا منہ عضو، کسی ایک حصے میں جسم کے اگر زخم ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو اس کا سارا جسم بخار اور نیند نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی معلوم ہی ہوا اس حدیث سے کیا مثال دی۔ آپ دیکھیے ایک آدمی، اس کے پیٹ میں کچھ زخم ہے، پاؤں میں زخم ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ پورا جسم میں بخار ہوتا ہے۔ پرابلم ایک حصے میں ہے، لیکن اس ایک حصے کی وجہ سے اس آدمی کو نیند آتی ہے، آنکھیں نہیں سوتی ہیں، آدمی نہیں سو پاتا ہے، اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ یاد دلاتا ہے امت کا ایک حصہ ہے، ایک شخص۔ امت کو ایسا ہونا چاہیے، اگر وہ پریشان ہے، مصیبت میں ہے، اور دوسرے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی تکلیف کو، ان کو بھی تکلیف ہونا چاہیے۔ بیماری میں یہ چیز جاگتی ہے۔ روزے میں آپ دیکھیے، روزہ مثلا آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس سے گزرتا ہے۔ ایک مالدار آدمی بھی جس کے پاس کھانے کے لیے دسترخوان پہ 50 کھانے رہتے ہیں، رمضان میں کیا کرتا ہے؟ روزہ رہتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے بھوک اس کو بولتے ہیں، وہ بھوک سے گزرتا ہے۔ پھر کسی بھوکے کو دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہے اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ گزارتا ہے اس طرح سے۔ بعض اوقات بیمار جب آدمی ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ بیمار کیسے ہوتے ہوں گے، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، میں چاہ رہا ہوں جلدی سے اچھا ہو جاؤں، اگر دوا مجھ کو ملتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں اچھا ہو جاتا ہوں۔ وہ لوگ جن کے پاس دوا نہیں، وہ لوگ کتنی تکلیف اٹھاتے ہوں گے۔ جو لوگ اچھا علاج نہیں کر پا رہے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان کو۔ اس کے دل میں ان کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ آدمی جو کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے۔ تو دوسروں کی تکلیف کا احساس آدمی کو کب ہوتا ہے؟ جب آدمی بیماری کی تکلیف سے خود گزرتا ہے۔ ماں باپ کی تکلیف جوان کو سمجھ میں نہیں آتی، کب آتی سمجھ میں؟ بڑھاپے میں۔ باپ کھاس رہا ہے، باپ شور شرابہ کر رہا ہے، تکلیف سے یہ ہو رہا ہے، رات میں جاگ رہا ہے، اٹھ کے برتن گرا رہا ہے، کیا ایک کونے میں پڑ کے سوتے بھی نہیں۔ اس کو نہیں معلوم ہے کہ بڑھاپے میں سر درد کیا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں کھانسی جب آتی ہے رات میں تو آدمی کھانستا ہی رہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بخار آتا ہے، جسم کمزور ہوتا ہے۔ اتنا اچھا سیٹ لایا تھا میں نے گلاس کا، کب دیا؟ گرا کے پھوڑ دیا، ایک گلاس صحیح سے پکڑ نہیں سکتے۔ تو جب بخار اور بیمار اور بڑھاپے میں پہنچے گا تب تجھ کو سمجھے گا کہ ہاتھ کانپنا کس کو بولتے ہیں، کمزوری کس کو بولتے ہیں۔ نہیں گزرا ہے اس سے، نہیں معلوم اس کو، لیکن جب وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تب اس کو یاد آتا ہے، ہاں میرا باپ، میری ماں، میرے گھر والے، ان کو بھی یہ تکلیف ہوتی تھی، اب سمجھا مجھ کو کیا ہے، لیکن دیر ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا؟ وقت نکل گیا۔ تو بیماری میں اللہ تعالیٰ جوان کو بھی بیمار کرتا ہے تاکہ سمجھ بیماری کس کو بولتے ہیں۔ تو جوان ہو کے تیرا یہ حال ہے، اتنا کمزور ہو گیا، ہلنے نہیں آ رہا ہے، ٹھنڈ سے کانپ رہا ہے اور کراہ رہا ہے، کروٹیں بدلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سوچ، جو جوانی میں نہیں بڑھاپے میں ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، تو کمزور آلریڈی ہیں۔ تیرا جوان ہو کے ایک دن کی بیماری میں یہ حال ہو گیا، وہ سالوں سال بیمار ہیں بیچارے، عمر دراز ہیں، ان کی کمزوری الگ اور بیماری الگ، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔
ان کا دکھ سمجھ میں آتا ہے. شرط یہ کہ آدمی غور کرے. ہمارے پاس ٹائم نہیں غور کرنے کے لیے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا یہ ہے کہ ہم غور و فکر کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم زندگی کی وہ لذتیں جو انسان کو فکری اعتبار سے اعلیٰ بناتی ہیں ہم چھوڑ چکے ہیں. ہم اتنے تیز ہو گئے ہیں, بٹن دبا کے ہم سب کرنا چاہ رہے ہیں. ہم مشین بن چکے ہیں, مشینوں کے بیچ میں جیتے جیتے ہم مشین بن چکے ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. ہم کو انسان بننا چاہیے, اور انسان سے بڑھ کے ہم کو ایک اچھا مسلمان بننا چاہیے. سوچیں, اپنی زندگی سے سبق لیں, اپنے اطراف سے غور فکر کر کے روحانی غذا لیں, ورنہ آدمی اسی طرح سے لکڑی کا ٹکڑا بن کے مر جائے گا, پتھر بن کے مر جائے گا. اس سے پہلے اپنے کو بچانے کی ضرورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, دیکھیے ایک مثال اس سے ہم کو ملتی ہے. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش. ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا, بہت پیاس لگی اس کو, بہت پیاس لگی. فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج. اس کو راستے میں ایک کنواں دکھائی دیا, وہ کنویں میں اترا, پانی پیا اور واپس آیا. پہلے زمانے میں, آج بھی گاؤں میں کنویں ہوتے ہیں, اس میں اترنے کے لیے سیڑھیاں بھی ہوتی ہیں. کنویں میں اترا, پانی پیا, پیاس بجھ گئی, الحمدللہ. اوپر آیا تو دیکھا فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثْ. جب کنویں سے باہر آیا دیکھا کہ کنویں کے باہر ایک کتا ہے, یلحث, زبان کتے کی پیاس کی وجہ سے باہر نکلی ہوئی ہے. یأکل الثرى من العطش. پانی تو نہیں ہے, کیچڑ کنویں کے اطراف میں ہے, اس کیچڑ میں ہی پیاس کی وجہ سے اپنی زبان چلا رہا ہے. فقال الرجل, اب سوچئے, سنیے اس کو. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. اس نے دل میں سوچا اس کتے کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہوگی نا جو مجھ کو تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی. اس کتے کو بھی پیاس کی وجہ سے وہی تکلیف ہو رہی ہوگی جو تھوڑی دیر پہلے پیاس کی وجہ سے مجھ کو ہو رہی تھی. فنزل البئر. اب کی بار وہ کس کے لیے اترا؟ کتے کے. پہچان کا تھا وہ, اور کیسے کیا خیریت ہے تمہاری؟ نہیں, اجنبی کتا, نہ جان نہ پہچان. اچھا وہ کوئی اس کا فوٹو نکال کے وہ فیس بک پہ ڈالنے والا تھا کتا؟ کوئی دیکھ رہا ہے؟ پورا مجمع جمع دیکھیں گے کیا کرتے ہیں, ہم دیکھ رہے, تم کو ہار لے کے تیار. نہیں, کوئی دیکھ نہیں رہا اس کو. صرف وہ احساس دل کے اندر, کیونکہ وہ خود اس تکلیف سے گزرا ہے. اس نے کہا کہ اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہوگی جو مجھ کو تکلیف ہو رہی تھی. واپس سے کنویں میں گیا. فنزل البئر فملأ خفه. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیچے جا کے لے کے تو میں پی لیا, اب اس کو لانا ہے, اس کو لے کے تو نہیں جا سکتے, کاٹا واٹا تو کتا ہے بھائی, وہ جان پہچان کا تو ہے نہیں. اس کی ہمدردی میں کر رہا ہوں, اس کو کیا سمجھے گا؟ پکڑ کے لے جا رہا ہے ڈبونے کے لیے, سمجھ کے کاٹا تو میں بھی جاؤں گا سیدھا اندر. اور انجیکشن والے تو ہے نہیں اس زمانے میں کوئی. تو اس نے کیا کیا, گیا, لیکن اس نے دماغ چلایا, عقل چلائی. اس نے کیا کیا, اپنا موزہ جو ہے چمڑے کا, اس کے پاس کوئی برتن لے کے گھوم رہا تھا, اس نے کیا کیا, اپنا خود کا موزہ, پاک موزہ اس نے نکالا اور اس میں پانی بھرا. فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكه بفی. اب اوپر آنا ہے سیڑھی سے, ہاتھ میں پکڑ کے تو نہیں لا سکتا ہے, دانتوں میں اس نے پکڑا اس کو. موزے کو کیسا پکڑا؟ چمڑے کے موزے میں پانی گرتا نہیں ہے, دانت نے پکڑا اور پکڑ کے اوپر آیا. ثم امسكه بفی فسقى الكلب. اور اوپر آ کے اپنے موزے میں اس کتے کو پانی پلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ. اللہ نے اس کی یہ نیکی اس کو بہت سراہا, اللہ کو بہت پسند آئی یہ نیکی. فغفر لہ. اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. کتا ایک جانور, وہ تھینک یو بھی نہیں بولا, اس کا نمبر بھی نہیں لیا, آپ کا نمبر دو, کبھی کچھ رہا تو میں آپ کے کام آؤں گا, میرا نمبر لو, نہیں. انسان دنیا میں احسان کرتا ہے بنیے کی طرح.
یہ ہماری مصیبت ہے نا، آج اپن اس کے کام آئیں گے، وہ اپنے کل کام آئے گا. یہ بنیا ہے، گیو اینڈ ٹیک. اس نے کیا کیا؟ یک طرفہ طور پر، بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی بدلے کی امید کے اس نے کام کیا، تنہائی میں، کسی کو نہیں معلوم، اس کو معلوم، اللہ کو معلوم. کتے کو سمجھ رہا بھی کہ نہیں معلوم نہیں، لیکن اس نے خدمت کی. اللہ نے اس کی نیکی کو، اس میں سوچنے کی چیز یہ ہے، اس میں احساس کیوں آیا، کیوں اتنا کیا اس نے، ڈرائیونگ فورس اس کے لیے کیا ہے، کیا موٹیویشن اس کی ہے. ایک ہی چیز، اس نے کیا سوچا دل میں، اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی جو مجھ کو ہو رہی تھی. یہ جو احساس ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے انسان کے لیے. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ عموماً جب آدمی خود اس تکلیف سے گزرتا ہے. بیماری، دنیا بھر میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں، خاص طور سے بیماری میں مبتلا ہیں، آدمی کے احساس کو چیز اور زیادہ تازہ کر دیتی ہے. دواخانے میں آدمی جا کے بیٹھتا ہے، تم کو کیا ہوا، اس کو پوچھتا ہے، اس کو پوچھتا ہے، خود بیمار ہے نا، ورنہ باقی دنوں میں کبھی جا کے بیٹھا دواخانے میں نہیں. چلو جا کے پوچھیں گے لوگوں کو کس کو کیا تکلیف ہے، لیکن پڑا ہے وہاں پہ آس پاس جو بیڈ پہ ہیں، کیا ہوا تم کو، کیسا کیا ہے تم، ہاں دیکھو. ان کی تکلیف کا احساس اس کو تب ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی بیمار ہے. بیمار میں کیا ہے، سب بیماری میں سب مشترک ہیں، سب بیمار بھائی. تب جا کے اس کو احساس ہوتا ہے. یہ جو احساس ہے بہت قیمتی ہے، دوسرے کے دکھ درد کا احساس. یہ بیماری میں انسان کو پیدا ہوتی ہے. جو حدیث میں نے بیان کی ہے بخاری مسلم میں ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 6، خود احتسابی اور توبہ کا موقع. بیماری میں کیا ہے، کچھ کرنا ہے، لیٹے رہو، بہت لیٹ ہو رہا، لیٹ جا، آفس نہیں، کام کاج یہ وہ سب چھٹی، لیٹے رہو، پڑا رہتا ہے. وہ جو پڑا رہنا ہے، سوچتا زندگی میری کہاں جا رہی، کیا کر رہا میں، صبح سے شام تک. یہ ڈاکٹر بھی بولتا آ کے بیچ بیچ میں آتا ہو چیک کرنے کے لیے. بہت بھاگ دوڑ کرتے نا، لیٹو ذرا، آرام نہیں کرتے، کرنا چاہیے تم کو. صبح سے شام تک کیا کروں ڈاکٹر صاحب، بہت ذمہ داریاں ہیں. ہاں ایسا ہوگا تو کیا کریں گے، پڑ گئے تو ایسی. انسان سوچتا ہے میری زندگی میں کہاں جا رہا ہے، صبح سے شام تک میں کام دھندے میں پڑا رہتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ وقت نہیں دیتا ہوں، بچہ بگڑ رہا ہے، اس کا خیال مجھ کو نہیں ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا مجھ کو احساس نہیں ہے. بیوی، اس کی پریشانیاں، کبھی بیٹھ کے دو محبت کے بول اس کے ساتھ نہیں بول پاتا. میں کہاں جا رہا ہوں، میری نمازوں کا کیا، میں دینی کچھ ذکر اذکار، تلاوت، خیر، بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچنا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ، صبح گیا شام آیا، صبح گیا شام آیا، اوور ٹائم، کبھی بزنس، کبھی پیسہ پیسہ پیسہ. کیا کر رہا میں، موقع ملتا ہے. اکثر بیمار لوگ دیکھیے پڑے چھت کو دیکھتے رہتے ہیں، چھت پہ کچھ لکھا ہوا ہے نہیں، سوچ رہا ہو، کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے لیکن وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، سوچتا ہے. وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کے لیے ایک چھوٹا بریک اللہ اس کو دیتا ہے. سوچ، ابھی بھی ٹائم ہے، کیوں، موت آنے والی ہے. ایسا پڑا قبر میں پڑنے والا ہے تو کب تک چلے گا ایسا، ایک دن تیرا معاملہ سٹاپ ہونے والا ہے، ایک دن تیری موت آنے والی ہے. آج بیمار پڑا، سوچ، جسم تیرا یہاں پرابلم، ہارٹ کا، کبھی کڈنی کا، کبھی کچھ، سوچ ذرا، موت آنے والی ہے. اپنا احتساب کر، اپنے بارے میں سوچ، تیری پرائرٹیز زندگی میں کیا ہیں. پیسہ ہے نہیں، پیسہ شفا دیتا نہیں نا. پھر زندگی میں کیا کام آئے گا، آخرت میں کیا کام آئے گا. یہ پیسہ لے کے جائے گا قبر میں نہیں. ڈاکٹر کو بولا ڈاکٹر صاحب یہ پیسہ لو اچھا کر دو، بھائی ہم دوا دے سکتے ہیں، اچھا کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر سے آپ پوچھیے ڈاکٹر صاحب آپ یہ فارم لایا ہوں میں، سائن کر دو اس پہ. کیا ہے فارم، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم اچھے ہو جاؤ گے. ڈاکٹر بولے ہاں یہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو تمہارے سے سائن لینے والے، کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں. ڈاکٹر کیا بولے گا، یہ کہاں سے اٹھا کے لائے بھائی، کون سا فارم ہے یہ، کہاں سے لائے. میں میرے کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رکھ تیرے پاس، اس پہ سائن کر. کیا ہی کچھ ہوا اگر تو ہم ذمہ دار نہیں.
ڈاکٹر صاحب میں 10 لاکھ دے رہا ہوں، اب 20 دے. ہم ذمہ دار نہیں. ہم علاج کر سکتے ہیں، اچھا نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ احساس ہوتا ہے پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. بعض اوقات ڈاکٹر کے بڑے بڑے مالدار لوگ بولتے ڈاکٹر صاحب کچھ کیجیے. اب کیا کروں، کیا میں کہ بھگوان ہوں؟ ڈاکٹر بولتا ہے ڈاکٹر میں گاڈ نہیں ہوں بھائی. تمہارا جو بھی گاڈ جس کو مانتے ہو تم اس کو پکارو، میں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر. تب معلوم پڑتا ہے پیسہ کچھ نہیں ہے. پیسے سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. آدمی سوچتا ہے پیسے کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، دنیا کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، بزنس، جاب، کام دھندے، یہ ساری چیزیں، دکان، مکان، میں کیا کر رہا ہوں؟ سوچتا ہے. سوچنے کو اپنے کو ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ کام دھندے سے نکلے ہم واٹس ایپ سے نکلے ہم فیس بک سے نکلے ہم اور دوسری تفریحات. آدمی اسی میں لگا رہتا ہے. لیکن بیماری آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیتی ہے. رک، سوچ، اپنی زندگی کا جائزہ لیے، توبہ کر. بیماری میں آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ کچھ غلطی ہوئی تو معاف کر دے. اکیلے میں بولتا ہے جب کوئی آس پاس نہیں رہتا. اللہ کچھ تو غلط میں نے کیا ہے، اللہ اگر کچھ بھی غلط ہوا ہے معلوم نہیں اس سے باہر نکلوں گا کہ نہیں نکلوں گا. بیمار ویسے ہی بہت ڈر جاتا، وہ ایکچوئل بیماری سے ڈرتا زیادہ. اس کو ایسا لگتا مرتا اب میں، ارے نہیں مرتا تو ڈاکٹر بھی بولتا ہے، لیکن اس کو ڈر لگتا ہے کبھی مر گیا تو اسی حال میں. تو اس وقت میں کیا کرتا ہے بندہ؟ اللہ مجھ کو معاف کر دے. اس کو اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں. عام دنوں میں نہیں یاد آتی، عام دنوں میں پروجیکٹ یاد آتے ہیں. لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو آدمی کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے. بیماری انسان کو اپنی اصلاح کی سوچ کی طرف لے جاتی ہے. پھر چپکے سے کیسا بولتا؟ اللہ اچھا ہوا نا میں نماز پڑھوں گا. کیا بولتا ہے؟ اللہ تو اچھا کر دے، میں اب سے اچھا بن کے جیوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں تھوڑا سوچتا اور دل میں ایک حصہ بولتا نہیں سدھر سکتا تو. یہ بولتا نہیں تو چپ رہے، اللہ میں اچھا بنوں گا. تو آدمی اس وقت میں احساس اس کو کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہمیشہ نہیں چلنے والا ہے، سدھرنا پڑے گا اور میری کچھ غلطیاں ہیں، مجھ کو اس کو صحیح کرنا پڑے گا. اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ جو بھی گناہ میں معاف کر دے، جو بھی غلطیاں معاف کر. آدمی سے توبہ کرتا ہے اللہ سے. تو بیماری میں انسان کو خود احتسابی کا موقع ملتا ہے اور آدمی سوچتا ہے کہیں مجھ سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی جس کی سزا ہی مل رہی ہے. یہ موقع انسان کو سوچنے کا ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبت تم کو پہنچی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. جو بھی مصیبت تم کو پہنچی ہے یہ تمہاری کرتوت کے بدلے ہیں. ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری غلطیاں تو ایسی ہیں کہ اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے. لیکن کبھی انسان کی غلطیوں پر اللہ دنیا میں اس کا مواخذہ بھی کرتا ہے، کبھی سزا کے طور پر اور کبھی کفارے کے طور پر. آدمی سوچتا ہے کہاں غلط ہو رہا ہے مجھ سے، کہاں گڑبڑ کر رہا ہوں میں. جب آدمی سوچتا ہے تو اصلاح کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے. کتنے لوگ ہیں بیمار ہوتے ہیں اس کے بعد پھر عبادت گزار دیندار ہو جاتے. کیوں؟ یہ ان کو یاد آتا ہے ہمیشہ میں جینے والا نہیں ہوں، صحت ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، بیماری ہے، اب سیدھے ہو جاؤ، اب صحیح ہو جاؤ، اب وقت آ گیا جاگنے کا. یہ جو احتساب ہے یہ بیماری میں انسان کو نصیب ہوتا ہے. یہ آیت سورہ شورا کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. کہیں بھی تم رہو موت تم کو پکڑ کے رہے گی، موت تم کو آ دبوچے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بڑے بڑے قلعوں میں محفوظ کیوں نہ ہو جاؤ. کوئی آدمی دشمن سے بچانے کے لیے بادشاہ قلعہ بنا لیا، موت کے فرشتے سے بنا سکتا ہے؟ چاہے تم بڑے بڑے قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، تم کو موت آ کر رہے گی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر تم کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے یا ان لوگوں کا جو ایمان میں کچے ہیں. اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے پہنچی، یعنی نبی کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہیے
کل من عند اللہ، ساری تکلیفیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، کیسی قوم ہے یہ، بات سمجھتی نہیں، منافقین نہیں سمجھتا ہے ان کو۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے وہ خود تمہاری وجہ سے ہوتی ہے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے اللہ دنیا ہی میں تم پر تکلیف ڈالتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور بس اللہ اس کے لیے گواہ کافی ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ یہ جب سے آئے نا مدینہ، ان کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی مدینہ پہ۔ اللہ نے کہا سب تمہاری اپنی کرتوت ہے، تمہاری اپنی کرتوت کی وجہ سے، اور یہ نبی مصیبتیں نہیں لا رہے ہیں، یہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جو بھی تکلیف زندگی میں آتی اللہ بھیجتا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تکلیفیں آ رہی ہیں، تاکہ میں اپنے عمل کی اصلاح کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے حال کو بھی درست کرے۔ جب انسان اپنے حال کو صحیح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی حالات کو صحیح کرتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے حالات صحیح ہوں، اس کو چاہیے کہ اپنے حال کو صحیح کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ خود اپنے حال کو نہ بدلے۔ یہ منفی اعتبار سے بتایا کہ بگاڑ اللہ تعالیٰ سزا اس کو اس وقت تک نہیں دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اچھے حال کو چھوڑ کے برے حال پہ نہ جائے۔ اس کا بالعکس بھی ہے کہ جب اپنے حال کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بھی سنوارتا ہے۔ نمبر 7، بیماری موت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اچانک موت آ جاتی ہے۔ بیماری کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی مینٹلی تیار ہو جاتا ہے موت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت الفجأۃ اخذۃ اسف، اچانک موت افسوس کی پکڑ ہے، افسوس والا مواخذہ ہے۔ ایک آدمی اچھا خاصا ہے، کھیل رہا کود رہا ہے، کھا رہا پی رہا ہے، ادھر ادھر گھوم رہا پھر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، بے فکر ہے، اچانک ہارٹ اٹیک آیا، موت آ گئی۔ نہ وصیت کرنے کا موقع ملا، نہ توبہ کرنے کا موقع ملا، نہ کسی اور اپنی اصلاح کا، ظلم زیادتی کسی پہ کی تھی اس کے سارے معاملے صلح صفائی، غلطیاں کی تھی، کسی کا دل دکھایا تھا، معافی شافی سارا ہو گیا، پھر موت آ رہی تو کیا ہو گیا؟ اکاؤنٹ پورا کلیئر کر کے گیا نا؟ نہیں، اچانک موت آ گئی، معاملہ سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ گیا۔ جن کے حقوق تھے وہ ادا نہیں کر پایا، جن سے دل دکھایا تھا معافی نہیں مانگ پایا، وصیت جن کے حقداروں کی ان کو قرضے وغیرہ چکانے تھے وہ نہیں کر پایا، اور اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرنا تھا وہ بھی نہیں کر پایا۔ کلمہ پڑھتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، گناہوں سے اللہ کی مغفرت کی دعا کرتا، موقع ہی نہیں ملا اس کو، اچانک گیا دنیا سے۔ تو ایسا معاملہ یہ کیا ہے؟ بعض اوقات یہ خیر کی علامت نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ شر نہیں ہوتا ہے۔ کبھی آدمی واقعی اچھا ہوتا ہے اور اچانک چلا جاتا ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اچھے حال پہ تھا، اچھے حال میں چلا جائے گا وہ۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلط زندگی گزار رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ بڑھاپے میں سب جب ریٹائر ہو جائیں گے سب دین پہ لگ جائیں گے، یہاں سے ریٹائر ہو کے وہاں اٹینڈ کریں گے، لیکن موقع نہیں آتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ 50-60 کے بعد کام کیا رہتا اپنے کو؟ دین۔ جب کچھ کام نہیں رہے گا تو دین کا کام کریں گے، لیکن بعض اوقات اس کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیتا ہے، اور ایسے اوقات میں جب کہ اس نے کچھ سیٹ نہیں کیا ہے آخرت کے حساب سے۔ آدمی چھوٹا موٹا سفر کرتا ہے، اس کے لیے بھی سب سیٹ کرتا ہے نا، کل صبح کی بس ہے، رات میں بیگ سب پیک کرتا ہے، سب موبائل یہ وہ اپنے کارڈ وارڈ پیسے ویسے سارے رکھ لیتا ہے، سب ٹھیک ٹھاک کرتا، کیسا اٹھے بھاگنا ہے۔ موت کی تیاری یہ چھوٹا سفر ہے بھائی، ایک شہر سے دوسرا شہر ہے، ایک دن میں جانا ہے واپس آنا ہے، اس کے لیے اتنی تیاری۔ اتنا لمبا سفر ہے واپس نہیں آنا ہے، اس کی تیاری کا ہے۔
اس کی تیاری کہاں ہے؟ بیماری اس کی تیاری کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے. آدمی دیکھتا ہے بیمار ہو گیا، ہو سکتا ہے میں اچھا نہیں ہوں، آثار اچھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، علاج نہیں، بگڑتے جا رہا ہے، تو آدمی مینٹلی پریپیئرڈ ہو جاتا ہے، شاید میری موت آ سکتی ہے. اس میں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا لڑتا ہے، لیکن مان لیتا ہے کہ اب شاید نہیں ہو پائے گا. پھر آدمی بلاتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، بھائی جس سے بھی کچھ غلطی ہوئی معاف کر دو. بولتے بھائی ہم نے معاف کر دی، چھوڑ دو سب، کیوں یہ سوچ رہے ایسا. معافی شافی بھی ہو گئی. پیسہ ویسا جائیداد وغیرہ ہے، کسی کے قرضے دینے، وہ سارے بزنس وغیرہ کے سب دے دیتا ہے. تنہائیوں میں اللہ سے رو رو کے دعا کرتا ہے، اللہ میں نے بہت پاپ کی زندگی گزاری، اللہ تو معاف کر دے، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف کر دے، سچے دل سے معافی مانگ رہا ہوں، اب تو کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، تیرے سوا کوئی نہیں. اس وقت کی دعا بھی کیسی ہوتی ہے؟ ہاں، اس میں وہ عبودیت کے جذبات ہوتے ہیں، قبولیت کے وسائل بڑھ جاتے ہیں، اسباب بڑھ جاتے ہیں، مانگتا ہے اللہ سے. اور پھر رات میں صبح میں آ کے لوگ دیکھتے ہیں گئے، رونا دھونا ہو گیا. لیکن یہ کیا ہو گیا؟ اس نے سب اپنا معاملہ درست کر لیا. دنیا میں چاہے کچھ گڑبڑ کی تھی، سب معافی شافی کر کے اللہ سے بھی صحیح، ماں بندوں سے بھی صحیح، سب جدھر کا ادھر کرا اور گیا. اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے. اگر بیماری نہیں آتی تو اسی طرح پڑا رہتا دنیا میں، دنیا 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 کرتا رہتا اور بولا رہتا. لیکن بیماری بعض اوقات انسان کے لیے خیر بن جاتی ہے، اس کو موقع دیتی ہے اپنے بگاڑ کو درست کرنے کا اور سارا جدھر کا ادھر کر کے جانے کا. لہٰذا یہ بھی خیر ہوتی ہے. اسی لیے کہا موت الفجأۃ اخذۃ اسف. آپ نے فرمایا اچانک موت، یہ اچانک پکڑے، فرشتہ آیا پکڑ کے لے گیا، کوئی موقع ہی نہیں دیا اس کو. تو ایک اعتبار سے اچھا نہیں ہے یہ اس بات کی علامت نہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن یہ اچھا نہیں ہے. تھوڑا موقع ملتا، نیک بھی آدمی تھا، بہت کچھ کر سکتا تھا، تھوڑا سا ٹائم اس کو دے دے اور اس ٹائم میں وہ اپنا بہت سارے معاملات درست کر لیں تو یہ موقع اس کو مل سکتا تھا. اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءه رجل من انصار. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک شخص انصاری آئے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ثم قال، اور کہا، یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سارے مومنوں میں، سن لیجیے اس کو، سارے ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قال احسنهم خلقا، کہا جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو. سارے ایمان والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. اچھا اخلاق کیا ہے؟ ایک انسان لوگوں سے اچھے سے ملے اور جو خیر اس کے پاس ہے اس سے ان کو فائدہ پہنچائے، جو شر اس کے پاس ہے اس سے ان کو بچائے رکھے. ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ ایک جانور ہوتا ہے، ہر آدمی میں، ہاں، اس جنگلی جانور سے لوگوں کو بچائے رکھے، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے. یہ اچھا اخلاق ہے. کہا کہ احسنہم خلقا، قال اب یہ سنیے، فأی المؤمنین اکیس، سارے ایمان والوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ بہت پڑھا لکھا، بہت پیسہ کمانے والا، بڑے عہدے پر، ڈبل پی ایچ ڈی نہیں. کون ہے جو سارے ایمان والوں میں سب سے عقل مند ہے؟ قال اکثرهم للموت ذکرا، جو سب سے زیادہ ان میں موت کو یاد کرنے والا ہو. وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو. اولئک الاکیاس، یہی عقل مند لوگ ہیں. کئی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے عقل مند، بہت چالاک، بہت ہوشیار، بہت سمجھدار، بہت عقل مند، بہت حکیم، بہت انٹیلیجنٹ، بہت سمارٹ. کون ہے؟ وہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا، یہ عقل مند ہے. چھوٹی زندگی کے لیے چالاکی کرنے والا نہیں، بڑی زندگی کے لیے عقل چلانے والا، اس کی تیاری اور سیٹنگ کرنے والا سب سے زیادہ عقل مند ہے.
تو کہا کہ سب سے عقل مند کون ہے؟ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو بیماری کا 7واں فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو موت کے لیے تیار کرتی ہے۔ بیماری میں کیا یاد آتا ہے؟ بیماری میں کیا یاد آتی ہے؟ موت ہی یاد آتی ہے۔ ہمارے وقت کیسا ہوگا نا، کیونکہ رات میں لائٹ بند کر دیے، سب سوئے خراٹے لے رہے دوسرے، اور یہ اکیلا جاگ رہا، 2 بجے اٹھ کے آنکھیں کھول کے چھت تک رہا ہے، اندھیرے میں لگتا قبر میں کیسا ہوگا نا، برا ہی یاد آتا نا سب وقت۔ بیماری میں اچھا تو کوئی دکھتا نہیں ہے، ہاں وہاں پہ ایسے ہی لگتا ہے، پوری وہ جو کمرہ ہے جس میں رکھے ہوئے اس کو ہے وہ قبر ہی دکھائی دیتی ہے، قبر میں کیسا ہوگا، گھبراہٹ ہو رہی ہے ایک دم، اس کو یاد آتی ہے موت۔ یہ اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ نمبر 8، بیماری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بیماری سے جب شفا ہوتی ہے تو یہ شفا اس کے دل میں شکر پیدا کرتی ہے۔ بیمار پڑا، بہت تکلیف ہوئی، پھر اس کے بعد دوائی لیا، علاج کیا، سب کچھ کیا، اب جیسا کہ ویسا اچھا ہو گیا، ٹیمپرری بیماری، اب اس کے بعد لگتا ہے الحمدللہ، کیسے تکلیف ہو رہی تھی نا، اب کیسا لگ رہا؟ بہت اچھا لگ رہا، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو آدمی جب بیماری سے شفا اس کو ملتی ہے تو یہ بھی شفا اس کے لیے شکر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور شکر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمت ہم اور بڑھائیں گے۔ صحت ملنے پر اللہ کا شکر کرنا، شفا پر اللہ کا شکر کرنا صحت میں اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہر بیماری کی ایک دوا ہے، ہر بیماری کی ایک دوا ہے۔ جب دوا بیماری کے مطابق ہو جاتی ہے، دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے آدمی صحت مند ہو جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اگر دوائیں نہیں ہوتی دنیا میں تو دنیا میں کوئی دوائی نہیں ہوتی، کیسا ہوتا ہے؟ آدمی کو شکر دل میں پیدا ہوتا ہے، کبھی شکر یہ بھی ہوتا ہے اللہ نے بیماری کا علاج بھی رکھا الحمدللہ، اور کبھی ہوتا اچھا ہوا ہم لوگ اس دور میں پیدا ہوئے۔ ہاں، پچھلے زمانے میں بہت سی بیماریاں ایسی تھی جن کا علاج ہی نہیں تھا، یعنی لوگوں کو اس کا علاج معلوم نہیں تھا، یا علاج تھا بھی تو کیسا بھیانک علاج۔ آج آدمی کا آپریشن بھی ہو جاتا ہے اس کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے، پہلے زمانے میں ویسے ہی کاٹنا پڑتا تھا، ہاتھ پاؤں سڑ گیا تو دانت لکڑی یا کپڑا منہ میں دیتے تھے اور کاٹتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا نا، کبھی داغ بھی دیتے تھے زخموں کو، سڑنا نہیں، اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ آگ بالکل گرم کر کے لوہا زخم کے اوپر لگا دیتے تاکہ وہ کیا ہو، سڑان اس کی یا اس کا جو بھی معاملہ ہے ختم ہو۔ کیا کیا کرتے تھے۔ آدمی شکر کرتا ہے، اللہ کا احسان ہے ہم ایسے دور میں کہ جس کے اندر علاج کا طریقہ بہت آسان ہو گیا ہے، اور اتنی ساری بیماریاں ہیں جن کے لیے آج آسان علاج بھی موجود ہے۔ بہت ساری بیماری جس سے ایک زمانے میں لوگ کئی مرے، آج وہ بس بخار اور چھینک اور اس کی طرح ہو گئی ہے وہ بیماریاں۔ تو یہ نعمت اللہ کی، انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری سے شفا کا بھی راستہ رکھا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر نئی بیماری سے اچھا ہوتا آدمی ہمیشہ بیمار ہوتا، ایک بار بیمار کا مطلب گیا، بیماری بیمار بیمار بیمار، ایسا کیسا ہوتا؟ آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ لیکن آدمی بیمار ہوتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 9، بیماری میں اگر آدمی یہ سبق لیتا ہے تو بیماری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان نیا انسان بن کے باہر آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیمار ہوتے ہیں، جب واپس سے دنیا میں آتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہو کے، پھر ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں اگر وہ اپنی بیماری سے سبق لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ اذا ابتلیت عبد المؤمن، جب میں اپنے مومن بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، بیماری میں ڈالتا ہوں، تکلیف میں ڈالتا ہوں، کسی بھی مصیبت میں ڈالتا ہوں، فلم یشکنی الی عوادیہ، اگر وہ اپنے آنے جانے والوں سے شکایت نہ کریں۔ بیمار ہے دواخانے میں، لوگ ملنے آ رہے، دیکھو نا کیا اللہ نے کیا ایسا، جس کو اس کو بول رہا ہے،
اگر وہ آنے جانے والوں سے شکایت نہ کرے، عواد عیادت کرنے والوں سے شکایت نہ کرے، کس کی؟ اللہ کی۔ اطلقتہ من اساری، میں اپنی قید سے اس کو آزاد کر دیتا ہوں، میں اپنی قید سے اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ بیمار قیدی ہوتا ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا اللہ کا قیدی ہوتا ہے، اللہ اس کو مصیبت سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی بیماری کے بارے میں نہیں، اور بھی مصیبتوں کے بارے میں ہے۔ ثم ابدلته لحما خیرا من لحمه ودما خیرا من دمه، پھر میں اس کے گوشت کو دوسرے گوشت سے اور اس کے خون کو دوسرے خون سے بدل دیتا ہوں۔ ثم یستأنف العمل، پھر وہ نئے سرے سے عمل کرنے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مصیبت میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے اور صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نتیجے میں ایک نیا انسان بنا دیتا ہے، اس کے گوشت کو نئے گوشت سے، اس کے خون کو نئے خون سے، اس شخص کو ایک نیا انسان بنا کر نئے سرے سے وہ زندگی گزارنے لگتا ہے۔ کب؟ جب شکایت نہ کرے، راضی رہے۔ تو بیماری کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت ترقی کر کے ایک بہتر انسان میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ امام حاکم اور بہقی کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ نمبر 10، آخری چیز، صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کا اجر نصیب ہوتا ہے۔ سب کھو کے اللہ کو پایا تو نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ کیونکہ اللہ سب واپس دے سکتا ہے، لیکن سب ملا اور اللہ کو کھویا، سب مل کے اللہ دلا سکتے؟ اللہ کو خود پانا پڑتا ہے، اور جو اپنے آپ کو اللہ کو سونپتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کو ملتا ہے۔ جو اپنے آپ کو کھوتا نہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کا ہوتا نہیں۔ اس کو یاد رکھیے، میں نہیں، اللہ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب تک کہ توفیق نہ دے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، انبیاء کیا کہتے تھے؟ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، نہ خود ہدایت پر رہ سکتے ہیں اللہ کے بغیر۔ تو صبر جو ہے، بیماری میں جب آدمی صبر کرتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑی نعمت ملتی ہے۔ وہ کیا ملتی ہے؟ اللہ کی معیت، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونا اس کو روحانی غذا دیتا ہے، اللہ کا ساتھ ہونا اس کو اللہ کی نصرت کا حقدار بناتا ہے، اللہ کا ساتھ ہونا اس کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا حقدار بناتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے اس کے مخالف کوئی بھی ہو کچھ فرق پڑتا۔ تو اللہ کی معیت یہ روحانی ترقی اور مادی منافع دونوں کو کھینچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، سورہ الانفال میں اللہ نے کہا وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنا کیا ہے؟ دل میں شکایت نہیں کرنا، زبان سے احتجاج نہیں کرنا، زبان سے شکایت نہیں کرنا، اور ایسی حرکتیں نہیں کرنا جو صبر کے خلاف ہو۔ یہ صبر ہے کہ ایک انسان دل میں اللہ سے ناراض نہ ہو، زبان سے اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہ کریں، اور ہاتھ آپائی کچھ ایسی توڑ پھوڑ نہ کریں، کچھ غلط کام ایسے نہ کریں جس سے اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ کہا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ طاعون پلیگ جو آتا ہے، چوہے وغیرہ اس میں ہوتے ہیں۔ فأخبرنی أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، آپ نے فرمایا وہ اللہ کا عذاب تھا۔ طاعون اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب ڈال دیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن
اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تعاون اللہ کا عذاب ہے، لیکن اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ مصیبت رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ اس تعاون کو اللہ نے کیا کیا؟ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اس کو اللہ نے رحمت بنا دیا ہے۔ کیسے؟ لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا، کوئی بھی ایمان والا بندہ اس کے علاقے میں پلیگ، تعاون کی بیماری، وبا پھیل جائے اور وہ اسی شہر میں ٹکا رہیں صبر کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، صبر کریں اور احتساب کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور شکایت نہ کرے، برداشت کرے تکلیف کو۔ یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اور اپنے دل میں اس بات پر یقین رکھے کہ اس کو وہی تکلیف ہو سکتی ہے جو اللہ چاہے۔ اللہ نے جو لکھا ہے اس کے سوا کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھیں اور اپنے شہر میں رکا رہیں اور صبر کریں، ثواب کی امید رکھیں۔ الا کان لہ مثل اجر شہید، اس آدمی کو شہید کی طرح ثواب ملے گا۔ کسی شہر میں پلیگ، کسی گاؤں دیہات میں بیماری، وبا پھیل جائے اور آدمی وہیں ٹکا رہے، بھاگے نہیں۔ وبا پھیلتی تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ شہر چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ ایک بار وبا پھیل گئی، بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی کہ وہاں کی بیماری بعض اوقات دوسرے علاقوں میں بھی چلی جاتی ہے، تو کہا کہ وہیں رکا رہے، اللہ پر بھروسہ رکھے، یقین رکھے کہ سوائے اس کے جو اللہ نے لکھا ہے کوئی تکلیف اس کو نہیں پہنچ سکتی ہے، اور صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ کیا اجر اس کے لیے ہے؟ اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ شہید کا معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ نمبر 1، شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور قبر کا عذاب نہیں، اور آخرت میں نعمتیں وہ الگ ہیں۔ تو شہید، اور اپنے گھر والوں کی بھی سفارش کرے گا شہید سے، اس کے لیے کیسا اجر ہے؟ شہید کی طرح اس کے لیے اجر ہے۔ تو یہ صبر اور احتساب کا نتیجہ ہے۔ آدمی صبر کرے، برداشت کرے، 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز سے پہلی آسان ہو جاتی ہے، یاد رکھیے اس کو، صبر اور احتساب۔ احتساب سے صبر آسان ہوتا ہے، اس کو سمجھے جو آدمی، اس کے لیے بہت بڑی چابی اس میں ہے۔ ثواب اور اجر کا خیال، امید، تکلیف برداشت کرنا آسان کر دیتی ہے۔ نہیں، دکان پہ آدمی صبح سے شام تک بیٹھا ہے، کیوں؟ گورنمنٹ نے طے کی اس کے لیے؟ نہیں، وہ تکلیف برداشت کرا، دل نہیں چاہتا ہے بیٹھنا، لیکن کیا ہے؟ امید ہے کہ کسٹمر آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ یہ جو امید ہے، ملنے کی، پانے کی امید، تکلیف کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اگر کسی آدمی سے کہا جائے یہ جو لائن لگی دکھ رہی ہے، ہاں تم بھی اس لائن میں کھڑے ہو جاؤ، تم کو 10 لاکھ ملیں گے شام تک، لیکن دھوپ ہے نا، ہاں اسی لیے تو بول رہے ہیں، تو آدمی کیا کرے گا؟ رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ ہم میں سے کتنے لوگ رکیں گے؟ تقریباً لوگ رکیں۔ 10 لاکھ ہے بھائی، دھوپ میں، ایک دن دھوپ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو آدمی کیا کرے گا؟ اس دھوپ میں رکے گا۔ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، لیکن پھر بھی رکے گا۔ کیوں؟ اس کی نگاہ میں کیا ہے؟ دھوپ سے زیادہ، دھوپ سے زیادہ 10 لاکھ۔ ایک دن کی دھوپ میں کتنا آدمی کام کرتا ہے؟ اتنے سالوں سے میں کام کر رہا ہوں، میرے 1 مہینے کی تنخواہ اتنی ہے۔ اگر مان لو 1 مہینے میں 1 لاکھ بھی کماتا ہے، 50,000 کماتا ہے، تو کتنے مہینے کی تنخواہ ہے وہ؟ 20۔ اگر 1 مہینے میں 50 کماتا ہے، کتنے مہینوں کی تنخواہ ہو جائے گی؟ سوچئے، اتنا مل رہا ہے نا، تو ایک دن سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا خاصا اتنے سارے پروجیکٹ اس کے ذہن میں گھومیں گے۔ 10 لاکھ آئے، لائن میں کھڑا ہے، کیا سوچے گا؟ 20,000 اس کے، 50,000 اس کے، یہ گیا، 4 لاکھ میں سب کلیئر، بچے ہوئے 6 لاکھ، ماشاءاللہ۔ پھر انڈے کی دکانیں کھولنا ہے اپنے کو، شیخ چلی، مرغی خریدوں گا، وہاں کھڑے کھڑے دھوپ میں، پیچھے والا بھائی آگے سر کو نا، بیچ میں گیپ، یہ حال انسان، دھیان بھی نہیں رہے گا تکلیف کے اوپر،
آدمی کی تکلیف ہلکی کب ہوتی ہے؟ جب اس تکلیف پر کیا ملنے والا ہے آدمی کے سامنے ہو اور اس کی قدر نگاہ میں ہو، تو احتساب صبر آسان کر دیتا ہے. کہا صابرا محتسبا، تو اگر یہ کریں اس کے لیے ثواب کس کا ہے؟ شہید کا. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَوَدَّنَّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس کو یاد رکھیے، اس حدیث کو امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. بہت سو نے شاید اس کو نہیں سنا ہوگا اس سے پہلے. لَيَوَدَّنَّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو لوگ بالکل عافیت میں جیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، چھاؤ میں آرام سے ایک دم موج مستی بغیر کسی پرابلم کے عافیت میں رہتے ہیں، جن لوگوں کو دنیا میں عافیت کی زندگی ملی، لَيَوَدَّنَّ، وہ بہت تمنا کریں گے آخرت میں قیامت کے دن. کیا تمنا کریں گے؟ أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِضِ، کاش کہ ان کی چمڑیاں کینچی سے کتر دی جاتی ہیں. کیوں؟ مما یرون من ثواب اہل البلاء، جب دیکھیں گے مصیبتیں جن پر آئی ان کو کتنا اجر مل رہا ہے. جن پر دنیا میں تکلیفیں آئیں ان کو کتنا بڑا ثواب اللہ نے دیا، کیا کیا مقام ان کو دیے، کیا کیا نعمتیں ان کو دیں، کیا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اسپیشل ٹریٹمنٹ. جب اس کو دیکھیں گے کاش کہ دنیا میں ہماری چمڑیاں کاٹ دی جاتی قینچیوں سے، اتنی تکلیف ہم کو ہوتی تاکہ ہم ان سے اور اوپر جاتے ہیں. ان کو ترقی کس سے ملی؟ کچھ بھی نہیں اس میں. من ثواب اہل البلاء، جن پر دنیا میں بلائیں آئی ہیں، مصیبت، تکلیف، بیماری، فائنینشیل پرابلم، سوشل پرابلم، پولیٹیکل پرابلم، دماغ خراب، گھر کے پرابلم، یہ پرابلم، ایک کے پیچھے ایک مصیبتیں ان پر آئی. اور آخرت میں جب وہ جائیں گے اللہ اتنا دے گا ان کو کہ جن کو تکلیفیں نہیں آئی وہ سوچیں گے کاش کہ ہم کو تکلیفیں آتی، کاش کہ اتنی تکلیف آتی کہ ہماری چمڑیاں ادھیڑ دی جاتی قینچیوں سے، اتنی تکلیف، تاکہ ہم کو بھی وہ ثواب ملتا جو ان کو مل رہا ہے. تو دنیا میں عافیت والے قیامت کے دن تمنا کس چیز کی کریں گے؟ کاش کہ دنیا میں تھوڑی اور تکلیف آتی تھی. تو آج جو تکلیفیں آ رہی ہیں، جو بیماری، پریشانیاں جو بھی ہے، آدمی ان کو غنیمت جانے، ان میں اللہ سے راضی رہ کے ثواب کی امید رکھے، اللہ کی شکایت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو برا نہ جانے. بہت ممکن ہے یہی تکلیفیں جو آج آپ پر آ رہی ہیں یہ قیامت کے دن آپ کو بہت بڑے مرتبے کا دلانے کا ذریعہ بن جائے اور آپ خوش ہو جائیں، الحمدللہ تکلیف آئے بہت اچھا ہوا، گئی وہ لیکن اتنی بڑی نعمتیں ہمیشہ کے لیے مل گئی. وہ تکلیفیں ابدی نہیں تھیں، وہ تکلیفیں کیسی تھیں؟ وقتی. یہ نعمتیں کیسی ہیں؟ ابدی، ہمیشہ کے لیے. ختم ہونے والی تکلیف پر نہیں ختم ہونے والا انعام، یہ اچھا ہے؟ یا تکلیف شکایت سے ختم ہو جائے اور انعام برباد ہو جائے، یہ اچھا ہے؟ سوچنے. لہٰذا ایک بیمار کو جو دنیا میں بیمار ہے، پریشان حال ہے، خاص طور سے ہمارا یہ درس انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور بار بار دل ان کو ٹوکتا رہتا ہے کیا ہو رہا تیرے ساتھ. وہ یہ سوچے کہ یہ جو تکلیف ہے اس پر اگر میں راضی رہا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ اجر دے گا کہ جو لوگ دنیا میں بہت اس بیماری میں نہیں تھے، عافیت میں تھے، قیامت کے دن وہ سوچیں. آج وہ سوچ رہے اللہ کا احسان اپنے کو نہیں ہوا ایسا، ہاں آج بول رہا ہوں. آج وہ کیا سوچ رہا ہے؟ میرے کو ایسی بیماری نہیں، اس کو یہ تکلیف ہے، میرے کو نہیں، اچھا ہے. قیامت کا دن آئے گا تو معاملہ الٹا ہو جائے گا. وہ کیا بولے گا؟ کاش کہ میرے کو بھی تکلیف رہتی ہے. ہاتھ ملا کے جا رہا، کہاں جا رہا؟ اوپر، تو نیچے، یہ اس سے اوپر ہے. حالانکہ اس کو بھی اچھا ملے گا لیکن یہ دیکھے گا یہ کہاں جا رہا، کیسا جا رہا، تو وہی بیماری تھی نا، ایسا کیسے جا رہا اوپر؟ چائے تو میرے ساتھ اسی ہوٹل میں پیتا تھا صبح میں، ہاں لیکن میرے پاس وہ تکلیف تھی جو تیرے پاس نہیں تھی، تو میں جا رہا. ابھی کدھر جا رہا؟ اوپر. اوپر جا رہا، اچھی بات ہے. تو کیا جا رہا؟ میں جا رہا ہوں یہاں جا رہا ہوں. تو یہ اونچی جنت، اعلیٰ جنت، بڑا ثواب، یہ اس کے لیے ذریعہ ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ جو بھی دے رہا ہے راحت، مصیبت،
اس کو غنیمت جانے. مصیبت میں مصیبت کے ہٹانے کی دعا غلط نہیں ہے، لیکن اس پر ثواب جو بھی مل سکتا ہے لوٹ لیں، جو بھی ثواب مل سکتا ہے لوٹ لیں. ایک آدمی جا رہا ہو ایسے راستے سے جہاں نیچے جو ہے اس کے لیے نعمتیں بچھی ہوئی ہیں اسی کے لیے، اور وہ اسی میں سے نکل جائے روتے روتے. سوچئے، بلکہ جو نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، ڈالر بڑے بڑے، ہاں امریکن ڈالر پڑے ہوئے نیچے، اٹھا لے وہ اس کے لیے. لقطہ کا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے، ایک مثال کے طور پر ہے. ایک آدمی اس کے لیے بچھی ہوئی نعمتیں ہیں اور وہ روتے روتے جا رہا کہ میرے پیسے کھو گئے، حالانکہ اتنا سب ہیرے موتی جواہرات اس کے لیے بچھے ہوئے ہیں. لے جو لینا ہے، بول رہا ہے اعلان کرنے والا، لے لو جس کو جتنا لینا ہے، اور اس کی تھیلیاں خالی ہیں، جیبیں خالی، اور نکل گیا روتے روتے کہ میرے پیسے کھو گئے وہاں پہ. بے وقوف آدمی یہی ہے. اس کو چاہیے تھا کہ جتنا تھیلی بھر بھر کے لیتا ہے اتنا کہ چل سکے آگے تک، اتنی نعمتیں اس کو مل سکے لے لے. یہ مواقع ہمارے لیے زندگی میں، اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس موقع کو ضائع نہ کریں. جتنا ثواب اور اجر لوٹ سکتا ہے آدمی بیماری کے ایام میں لوٹ لے، تاکہ آخرت میں اس کے لیے مراتب کے اونچا ہونے کا وہ ذریعہ بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو اجر و ثواب سے بھی مالا مال کر دیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.